برابر نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہے علماء کا. تو ولی عالم سے بڑا ہوتا ہے. اور پھر ذرا غور کریں کہ جب ولی کے مقام کو ہم نہ سمجھ سکے, ارے ابھی ہم تو عالم کے مقام کو نہ سمجھ سکے, تو پھر ولی کو کیا سمجھنا. اور حضرت ابھی تقریر میں فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ روایتوں میں ہے یہ بات کہ ولایت ذل ہوتا ہے نبوت کا سایہ. ذل کہتے ہیں سایہ کو. جسم ہے اور سایہ, جسم نہ ہو تو سایہ نہیں ہو سکتا. نبوت جسم ہے تو ولایت سایہ ہے. یہ اتنے لازم و ملزوم ہے. اب ولایت کا کیا مقام ہوگا کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اب پھر ولایت میں بھی غوثیت, اور پھر غوثیت میں بھی غوثیت کبریٰ, غوثیت عظمیٰ. یہ وہ درجہ ہے کہ سمجھنا تو بہت دور کی بات. سرکار غوث اعظم نے خود ہی فرمایا, لوگوں مجھے کسی پر قیاس مت کرو, کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو, کمپیئر مت کرو, تقابل مت کرو کہ غوث پاک ان کی طرح ان کی طرح ان کی طرح, میں کسی کی طرح نہیں. کہا میری شان یہ کہ جناتوں کے بھی پیر ہے, فرشتوں کے بھی پیر ہے, انسانوں کے بھی پیر ہے, لیکن میں وہ ہوں جو فرشتوں کا بھی پیر ہوں, جناتوں کا بھی پیر ہوں, انسانوں کا بھی پیر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. پیرانے پیر ہوں. بتائیے فرشتے جس کی بارگاہ میں مرید ہونے کے محتاج ہے, اس کا مقام کیا ہوگا؟ فرشتے جس سے مرید ہوتے ہو, جنات جس سے مرید ہوتے ہو. اور جنات میں کن جناتوں کی بات کر رہا ہوں, عام جناتوں کی نہیں. عام جناتوں کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ ایک واقعہ میں سنا دوں سرکار مفتی اعظم کا. مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمت رضوان فرماتے, بریلی شریف میں موجود تھا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں. مفتی اعظم کی طبیعت کچھ علیل تھی, گرمی کا زمانہ, بڑی تیز گرمی. یو پی کا حال یہ ہے کہ ٹھنڈی پڑتی ہے تو زبردست, گرمی پڑتی ہے تو زبردست. اور ابھی میں ٹھنڈی جھیل کر آ رہا ہوں وہاں کی. دونوں موسم بڑے شباب کے. بڑی تیز گرمی کا زمانہ. مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں کہ رات میں گرمی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے ٹہل رہا تھا. تبھی دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہے, لباس گندا, جسم سے بدبو آتی ہے. رات کے تقریباً 2:30 یا 3 بج رہے ہیں, آتا ہے اور بے دھڑک سرکار مفتی اعظم کے کمرے کی طرف جا رہا ہے. کسی سے پوچھا نہیں, اجازت نہیں لی. مفتی صاحب نے روکا, اے رکو رکو, کون ہو, آ جا رہے ہو؟ اس نے کہا مرید ہونا ہے مفتی صاحب سے, مفتی اعظم سے مرید ہونا ہے. کہا بیوقوف پاگل آدمی, اب دکھ بھی رہا پاگل, یہ مرید ہونے کا ٹائم ہے, چلو بھاگو یہاں سے, صبح آنا. نہیں مرید تو ابھی جو ہونا, یہی ٹائم ہے ہمارے مرید ہونے کا. ہمارے وقت ہی الگ ہوتے ہیں, صبح نہیں آ سکتا. نہیں چلو بھاگو, یہ کوئی وقت نہیں ہے مرید ہونے کا. اب بات اتنی زور سے ہو رہی تھی, ڈانٹ رہے تھے, وہ بھی زور سے کہہ رہا تھا. آواز سرکار مفتی اعظم کے کانوں تک پہنچی, اندر سے آواز دی, شریف الحق کون ہے؟ سرکار کوئی دیوانہ ہے. کہا دیوانہ نہیں, آنے دو سے, مگر اس سے کہو کہ غسل کر لے, کپڑے تبدیل کر لے, ہولیا تھوڑا ٹھیک کر لے, اپنے بالوں کو سنوار لے, پھر ہمارے پاس آ جائے. تو یہ سمجھے مفتی شریف الحق صاحب کی حضرت نے بڑی حکمت سے ٹال دیا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں کہا کہ کل آؤ, ٹالا بھی نہیں, کہا بھائی نہا دھو کر آؤ, یعنی اب کل ہی آئے گا, رات میں کہاں سے نہائیں گا دھوئیں گا, وہ بھی پہنچا ہوا تھا. اچھا سنا حضرت نے کیا کہا, غسل کرو, نہاؤ دھو, کپڑے اچھے پہنو, بال سوارو, پھر آنا. کہا اچھا ابھی سوار لیتے. باہر آیا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا پانی, پانی چیخ مارا, بارش دھواں دھار شروع ہو گئی. اللہ اکبر, سبحان شریف الحق دے گا, یا اللہ یہ کون سی بلا آ گئی ہے. ابھی اتنی تیز گرمی, کھلا صاف آسمان اور بارش برس رہی ہے, خوب بھیگا پانی میں, خوب جسموں کو ملا, خوب بارش میں نہایا. سرکار مفتی اعظم فرماتے, شریف الحق ہمارے کپڑوں میں سے ایک جوڑا اس کو دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الماری کھولی, دو یا کپڑے بدل دو, ٹاول دیا, پوچھ ووچھ لیا, آیا. سرکار مفتی اعظم اٹھ کے پلنگ پہ بیٹھ گئے, یہ نیچے بیٹھا, ہاتھ پکڑا. سرکار مفتی اعظم کا مرید ہو رہا ہے, حضور مرید فرما رہے ہیں, کہو میں نے غوث پاک کے ہاتھ میں باواسطہ مصطفیٰ رضا, پھر احمد رضا, پھر نقی علی رضا, فلاں فلاں آل رسول, پورا سلسلہ. چلو مرید ہو گئے. پھر نصیحت کی. نصیحت کیا تھی؟ کسی کو پریشان مت کرنا, وعدہ کرو کسی کو پریشان نہیں کروں گی. کہا سرکار وعدہ کرتا ہوں کسی کو پریشان نہیں کروں گا. اچھا جاؤ, اور کبھی آنا ہو تو اسی وقت آنا, دن میں مت آنا. جی السلام علیکم. اب جانے لگا, اور یہ تو دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے. کہتے شریف الحق دیکھو ایک بات اور کہنی تھی, ذرا بلاؤ اسے. اب یہ دوڑے تو غائب ہے, گلیاں ویران. سرکار اتنی جلدی کیسے گیا؟ کہا میاں اس کا آنا بھی بڑا تیز ہوتا ہے, جانا بھی بڑا تیز ہوتا ہے. حضور کون تھا؟ کہا جنات تھا, مرید ہونے آیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان حضور مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان. میں حضور مفتی اعظم سے بھی لاؤں گا سرکار غوث پاک پر, اور مشاہدین کا بیان کہ سرکار مفتی اعظم کا وصال ہو رہا, فرما رہے جاؤ تمہیں بھی مرید کیا. ہاں تمہیں بھی مرید کر لیا. ہاں تمہیں بھی مرید کر لیا. پوچھا سرکار کسے مرید کر رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں سب جناتوں کی جماعت آئی ہے, سب مرید ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا وہ انسان جو آ نہ سکے, مجھ سے مرید ہونے کی خواہش رکھتے تھے, فقیر نے ان سب کو مرید کر لیا, سب میرے مریدوں میں. یہ فیضان مفتی اعظم کو کہاں سے ملا؟ وہی تو سلسلہ قادری تھا نا. یہ سنت وہیں سے ادا ہوئی تھی کہ سرکار غوث اعظم نے کہا تھا کہ قیامت تک جو میرے مریدوں میں داخل ہو جائیں گا,
जहन्नम में नहीं जाएगा। मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा जरा अपना दफ्तर तो खोल, अपनी डायरी तो खोल और उसमें देख कई मेरे मुरीदों का तो नाम नहीं है। तो दरोगा जहन्नम कहता है इज्जत परवरदिगार की कसम आपके किसी मुरीद का नाम इसमें नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी हवाला दूंगा, मैंने ज़बानी बता दिया, मेरी तकरीर बगैर हवाले की नहीं होती, क्योंकि मैं तकरीर सुन्नियों को नहीं वहाबियों को हजम कराता हूँ। मैं कहता तुम हजम करो पहले, और हजम नहीं कर सकते तो उल्टी करके मुझे दिखाओ, देखता हूं मैं भी तुम कैसे उल्टी करते हो। ये मुफ्ती आजम का फैजान जो इस जमाने के पीर है। मैं कहा गौसे आजम जिन्नातों के कैसे पीर है? बाजार में ले जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शख्स सदा लगा रहा है कोई जो 7 रोज मुझे खाने का जिम्मा ले ले मेरा, है कोई जो 7 रोज मुझे खाना खिलाए, 7 रोज खाने का सवाल है। सरकार गौस पाक ने देखा, चले गए, तवज्जो नहीं दी। वापस आए तो ये अभी भी सदा लगा रहा था, कौन इस मुस्तंडे को 7 दिन ले जाता खिलाने। आप आए, कहा मियाँ अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, तंदुरुस्ती है, मेहनत करो, मशक्कत करो। ये कैसा अजीब सवाल है? कहा हुजूर एक काम है, एक हिकमत है, वरना मुझे भी भीख मांगने का कोई शौक नहीं है, भीख मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मेरा मामला है। अच्छा चलो हम तुम्हें अपने घर लेके चलते हैं, हमारी खानका चलो, 7 दिन खाना पीना सब हमारी तरफ से, मगर ये तो बता दो काम क्या है? कहा हुजूर वो राज है। का राज जाहिर कर दे, फिर ऐसा ना हो कि नुकसान उठाना पड़े। कहा हुजूर राज तो नहीं बता सकता, अगर ले जाना है तो ले जाइए बिला शक। अच्छा चलो, खानका लाया, एक मुरीद को आवाज दी, कहा कि फुला हुजरे का दरवाजा खोलो, इसके रहने का इंतजाम करो। कहा हुजूर एक और शर्त। कहा कहो? कहा खाना जो है कोई खादिम लाकर ना दे, बल्कि दरवाजे की जो नीचे की खींड होती है, जो खुला होता है थोड़ा सा दरवाजा, नीचे का हिस्सा खाली होता है, वहां से प्लेट ढकेल दिया करे। मैं कहा कि वैसी प्लेट दे दिया करूं, खबरदार कोई 7 रोज मेरे हुजरे में ना आए। आपने मुरीदीन को ताकीद की, जैसा कहता है वैसा ही करो। जनाब क्या कर रहे हैं? जिनको जिन्नातों को कब्जे में करने का अमल कर रहे हैं। 7 दिन का एक अमल था, बैठे हैं वजीफा करते हुए, हिसार कायम किया, बैठे हैं वजीफा करते हुए, खाना वक्त पे दे दिया जाता है, दरवाजे के नीचे से डाला जाता है, ये खाता है, प्लेट खसका देता है। 7 दिन चलता रहा, बगैर कज़ा हाजत के अपने आप को कंट्रोल करके वजीफा करता रहा। 7वां दिन, अब जिन्नात इतने आसानी से तो काबू में नहीं आते, जिन्नात है वो, अरे एक इंसान गुलाम नहीं बनता आसानी से, तो जिन कहां से बनेगा? गुलाम बनाना है। अब आखिरी दिन आया तो पूरी जिन्नातों की फौज आई, ये हिसार कायम किए हुए बैठा हुआ है। अब उसमें तो जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जिन्नातों ने तमाशा शुरू किया, डराना शुरू किया, डरावनी शक्ल बना रहे, इसके करीब आ रहे, मगर ये भी बैठा है मुस्तंडा, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, इसको डर नहीं रहा, वजीफा जारी है, वजीफा पढ़ रहा है। और ये जो अमल होते हैं जिन्नात के बड़े खतरनाक होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अमल बीच के दरमियान में मुनक़ते हो गया, टूट गया, कट गया, फिर सीधा जान से जाता है आदमी, छोड़ते नहीं है जिन्नात, मौत के घाट उतार देते। ये अमल इतना मुश्किल होता है। ये डर नहीं रहा, बैठा आखिर जिन्नातों तो देखा डरता ही नहीं है, डरावनी शक्लों से नहीं डरता। तब जिन्नातों ने एक नया तमाशा शुरू किया। तमाशा क्या था? आपस में जंग करना शुरू किया, तलवारें निकाली, वो उसका सर काट रहा है, वो तो सब शोबेबाजी होती है उनकी, न किसी को असल में मारा जा रहा है, ना कोई असल में मर रहा है, मगर तलवारों से सर कट रहे हैं, खून बह रहा है। अब ये देख रहा है, हल्का हल्का खौफ तारी हुआ। तब एक जिन ने ये किया, एक दूसरे जिन्नात के पेट में तलवार डाली, निकाली, खून का फव्वारा निकला, तलवार से खून टपक रहा है, और इस अंदाज में इसकी तरफ दौड़ा जैसे इसी के पेट में डालने वाला है। बच्चे इस अंदाज में लपका, तो ये इससे लगा कि अब इसने मेरे पेट में डाला तलवार, चीख मारी, बेहोश होकर गिर पड़ा, अमल इसका बर्बाद हो गया। लेकिन चीख इतनी जोर से मारी थी कि दूर तक आवाज गई। गौसे पाक के खुदाम दौड़ पड़े, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। सरकार गौसे पाक को इत्तला दी गई, तशरीफ लाया, का दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ा गया, देखा ये बेहोश पड़ा, का होश में लाओ। होश में लाया गया, जलाल में आप फरमाते अब बता क्या कर रहा था? क्या आप भी नहीं बताएंगा? कहा हुजूर अब बता देता हूं, मैं जिन्नात को कब्जे में कर रहा था। का कसम वादो ला शरीक की, अगर ये अमल तो अब्दुल कादिर जिलानी के हुजरे में ना करता, कहीं और करता तो मारा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब्दुल कादिर की पनाह में था, बच गया। अच्छा बता कि जिन को कब्जे में कर रहा था? उसने एक नाम बताया। गौसे पाक फरमाते जानता है जिन के बारे में? कुछ पता नहीं, मैं किताब पढ़ रहा था, इस जिन का मैंने इसमें तस्करा पढ़ा, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसी जिन को गुलाम बनाते। फरमाया बदबख्त तुझे पता भी है ये कोई मामूली जिन नहीं, जिन्नातों का शहींशाह है। तूने हाथ भी डाला तो किस पे डाला? छोटे मोटे पे नहीं। कहा हुजूर मुझे क्या पता ये शहींशाह है जिन्नातों का, पूरे जिन्नातों का बादशाह यही है। आपने कहा ठहर, तू अब्दुल कादिर के हुजरे में ये सोच कर आया था कि जिन्नात को काबू में करूं। अब्दुल कादिर की बारगाह से मायूस को नहीं जाता, उस नाम को पुकारा, वो जिन्नात हाजिर होता, सरकार हाजिर हो। फरमाया आज से मैंने तुझे इसका गुलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये गौसे पाक का मकाम है कि शहींशाह जिन्नात गुलाम नहीं है, गौसे पाक को वो इख्तियार है, जिसको चाहे उसका गुलाम बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये मकाम है गौसे पाक का। और अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन एक हदीस पहले मैं तिलावत करूंगा, उसके ज़िम्न में फिर कुछ गैरों की किताब से बात होगी। ये मकाम क्या है विलायत का? जरा आइए इसको विलायत का मकाम देखें। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून,
بے شک اللہ کے ولی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. بے شک اللہ کے ولی وہ مگر وہ جو صاحب تقوی. یعنی قرآن نے کہا کہ ولایت کے لیے تقوی لازم ہے. اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک جس کو مفسرین محدثین نے لکھا، حضرت انس سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آل محمد کون ہے؟ آپ کی اولادوں میں اور کون کون ہے؟ ایک اولاد تو وہ ہے جو آپ کے خون کے رشتے سے ہے، امام حسن آپ کی اولاد میں، امام حسین آپ کی اولادوں میں، یہ آل ہے آپ کی. اور یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی آل ہے؟ یہ پوچھنے کا مقصد گویا یہی ہے. آقا نے فرمایا فقال کل تقین وطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا سنو، جس نے بھی تقوی اختیار کیا وہ میری آل کے اندر داخل ہو گیا، قیامت کے دن میری آل میں اٹھایا جائے گا. اور پھر جو تقوی اختیار کرے وہ کون ہے؟ تو آقا نے پھر قرآن کی تلاوت کی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. تو گویا آقا نے بتایا کہ جتنے روئے زمین پر اولیاء اور ولی ہے سب میری آل ہے. سب میری، نسب کوئی بھی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، مگر صاحب تقوی ہوا اور ولایت کے مقام پر پہنچا، ولایت ہی اس کو آل محمد بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کی آل میں شمار ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن آل محمد بٹھایا جائے گا. اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے لکھا، حوالے بھی سن لیں. اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے معجم الاوسط کے اندر، ان کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 338 ہے، حدیث نمبر ہے 3332. اس کو امام دہلوی نے بھی لکھا ہے. یہ سب محدثین کے نام ہے جو کئی سو سال پہلے کے محدث ہے، اور یہ وہ محدثین جن کو وہابی بھی مانتے ہیں. انہی کی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے وہابی پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. جی جی. امام دہلوی کی ہے مسند الفردوس، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ 418 ہے، حدیث نمبر 1692 ہے. اور امام اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 11 صفحہ 161 پہ اس حدیث کو لکھا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں اس کو حدیث کو لایا، جلد 16 صفحہ 81. اور ابن کثیر یہ بہت بڑے عالم ہے دیوبندی اور غیر مقلدوں کے، ابن کثیر ان کو یہ بڑا مانتے ہیں. تو ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر جلد 2 صفحہ 281 پہ لکھا. ایک حدیث میں آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، اور اس سے آپ ولایت کا مقام دیکھیں کہ مقام ولایت کتنا بلند و بالا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے سنن ابن ماجہ. مانیٹر پہ دکھائیے. نہیں دکھ رہی ہے؟ کہاں گیا بھائی آپریٹر؟ ادھر نہیں دکھ رہی ہے، کچھ جگہ دکھ رہی ہے، کچھ جگہ نہیں دکھ رہی ہے. اچھا ادھر سے کیچ کرنا پڑے گا، جہاں دکھانا چاہیے وہی نہیں دکھ رہا. یہ سنن ابن ماجہ ہے. یہ وہاں بھی اصل میں حدیث پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے میں نہیں سمجھ پایا. تو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ حدیثیں کیوں نہیں دکھتی یہ مجھے نہیں پتا، یا دکھتی ہے تو چھپاتے کیوں ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. جی جی. اس لیے میں انتظام یہ کرتا ہوں کہ حدیثوں کو مانیٹر پہ ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ شبہ نہ رہے. کہ سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں آخری نمبر پر آ رہی ہے. اس کی جلد نمبر ہے 2، کتاب الزہد ہے، چھپی سعودیہ سے ہے کتاب، حدیث نمبر 4115. 4115 امام ابن ماجہ پر سند بیان کرتے ہیں اور سند پہنچاتے ہیں صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل تک، اور کہتے ہیں ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا الا اخبرک عن ملک الجنہ. کہا لوگوں کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں بادشاہ کون ہے؟ جنت میں بادشاہ، یہ واقعہ بھی سنیے، صفحہ نمبر اس کا 42 ہے. کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا. اس میں ایک بات قابل غور ہے، وہاں بھی آپ کو روز آنا کہیں گا جب بھی ملیں گا، غوث تو اللہ ہے. غوث کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا مددگار. کہیں گے غوث عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، پیر صاحب کہیے، بڑا پیر صاحب کہ غوث تو اللہ. مگر تھانوی صاحب نے لفظ غوث اعظم لکھا ہے. جی 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 جی. تو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اشرف علی تھانوی پہ شرک فتویٰ لگائے، بریلیوں کی طرف بعد میں آئے. جی جی بہت خوب. لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم، اچھا ہیڈنگ بھی دیکھو کیا لگا ہے، حضرت غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ، وہاں بھی غوث اعظم لکھا ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من ربو کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے. اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا. بڑی کنجوسی سے لکھا ہے لیکن چلو لکھ تو دیا. لکھا بڑی کنجوسی سے ہے، لگتا ہے لکھتے لکھتے ہاتھ لرز رہا تھا، ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں فتویٰ نہ لگ جائے، فتویٰ نہ لگ جائے. کیونکہ 50 کتابوں میں تو یہ لکھتے آیا ہوں کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ صاحب سے مانگو، اللہ صاحب سے مانگو، کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا. اب یہاں تو دھوبی کی بات آ گئی تو لکھا بخیلی سے. لیکن وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے جو تھانوی صاحب نے تو لکھ دیا ہے مختصر ہی صحیح، مگر تفصیلی ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہے، مرید نہیں ہے غوث پاک کا، مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے حضرت سے، انگوٹھا لگانے والا آدمی، بدو آدمی. کام صرف ایک ہے،
काम क्या है, रोजाना आता है, आवाज लगाता है घर के बाहर से, सरकार के कोई कपड़े मैले हो, हुजूर की अहलिया जो है हजरत सरकार के कपड़े दे देती है, गौसे पाक के मैले कपड़े ले जाता है, धोता है, साफ सुथरा करता है, घड़ी करता है, अच्छे से घड़ी करके लाके दे देता है। यही मामूल है। कभी दरसे हदीस में नहीं बैठा गौसे पाक के, कभी वाज की महफिल में नहीं बैठा, कभी मुरीद नहीं हुआ, इंतकाल हो गया, कब्र में डाला गया। रब्बो का, तेरा रब कौन? कहा गौस पाक का धोबी हो। कहा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। मां कुंता तकुलु हक्को फी हाज़ा रजुल, क्या कहता था रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में जो हक के साथ आए? कहा ना गौस पाक का धोबी हो। तीनों सवाल के जवाब यही है, गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक दो ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। दो ही बंदों की कब्र में जाता हूं, एक वहाबी और एक गैर मुस्लिम मुशरिकों की कब्र में तो जाना ही नहीं पड़ता, तो जला के राख कर देते ना, कब्र में तो दो ही के जाना पड़ता है। जी 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 जी। और जो सुन्नी होता है तो उससे पूछता हूं मन रब्बो का, तो फौरन कहता है रब्बी अल्लाह। मां दीनों का, कहता दीन इस्लाम। और जैसे ही मुस्तफा की बात आती है, अरे बात सुन्नी तो फिर वह खड़े होकर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे भी सुन्नी हमने देखे। रब्बे कदीर अगर वहां भी हो तो कहता है लादरी लादरी, हाँ हाँ हाँ। क्या कहता था? अरे बशर कहता था, अपनी तरह कहता था, अपने जैसा कहता था। यही तो कहता था। फरिश्ते कहते खबीर हम फरिश्ते होके नबी की तरह नहीं, तू बशर होके नबी की तरह। तो ठुकाई होती थी। लेकिन ये कौन सा बंदा है? गौस पाक का धोबी, गौस पाक का धोबी। तीनों जवाब में गौस पाक का धोबी। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों देखते नहीं, इसने अब्दुल कादिर के लिबास के मैल को साफ किया, मैंने इसके गुनाहों को साफ कर दिया है, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म दस्तगीर हज़रत आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन मैं वहाबियों पर एक इतराज तो करूंगा, मेरा हक बनता है। सुन्नियों पर इतराज नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने अकीदे की तायद में 2 हदीसें पेश करूंगा। लेकिन वहाबी तो इन हदीसों को नहीं मानते, इन वाकयात को नहीं मानते। अरे जब इनके नजदीक रसूल को दीवार के पीछे का गायब नहीं, थानवी साहब को कब्र के हाल कैसे मालूम हो गए? जी जी बहुत अच्छा इशारा। थानवी साहब को कैसे पता चला कि फरिश्तों ने क्या पूछा? धोबी ने हर सवाल के जवाब में कहा धोबी हूं धोबी हूं। तो थानवी साहब कहेंगे अरे फजलुर रहमान साहब से हमने रिवायत किया ना, तो फजलुर रहमान साहब को कैसे पता चला? जी जी जी। तो कहेंगे साहब फुला से। अच्छा फुला को कैसे पता चला? फुला से। तो ये जितने फुला ये सब कब्र के हाल जानते और तू कहता है मुस्तफा नहीं जानते? तो तेरे अकीदे का तजाद। मगर हमारे नजदीक हदीस पाक क्या आई है? अल्लाह के रसूल की हदीस है। अना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरू मिनल मारिफी मिनल औलिया, अकाने का लोगों औलिया से ताल्लुक रखो। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के औलिया से ताल्लुक कायम रखो, उनसे वाबस्ता रहो, उनसे ताल्लुक जोड़े रखो। फायदा क्या मिलेगा? फ़इन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफ़ाअती इंदल्लाहि यौमिल क़ियामा, तुम जिस वली से करीब रहोगे क़यामत के दिन वही वली अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वही वली बख्शवा देगा तुम्हें, जिस वली से तुम्हें कुर्बत होंगी। सुभान अल्लाह सुभान। ये हदीस पाक है, ये किस्से की कहानी नहीं है साहब। इसको इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में लाया इस हदीस को, और उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 81 है। जिल्द यानी वॉल्यूम को बोलते हैं, इंग्लिश में जो समझते हैं वो समझ ले। वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम में होती है। जिल्द 1 है, सफ़ा 81, हदीस नंबर इसकी 251। अब आइए जरा ये हदीस भी सुन लीजिए। ये तो मुस्लिम की हदीस है, इसका कोई किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। जी जी जी। सही मुस्लिम की हदीस का इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हर हदीस सही है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 3 है इसकी, जो सऊदिया का नुस्खा है मेरे पास, उसका सफ़ा नंबर 473 है, हदीस नंबर 6584 है। और ये हदीस भी हज़रत अनस से रिवायत है। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अन्ना अरबियन क़ाला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तस्सा। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में एक अरबी शख्स आया। अरबी कहते हैं देहाती साहबी को, जो ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, सीधे साधे होते हैं, देहाती होते हैं। हुजूर की बारगाह में आया एक देहाती शख्स, और अल्लाह के रसूल से पूछा, अर्ज किया या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? सरकार कयामत कब आएगी? क़ाला लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदत्ता लहा। आका ने कहा कयामत के बारे में पूछने वाले, कयामत के बारे में तेरी तैयारी क्या है? कयामत के बारे में पूछ तो रहा है तुझे कयामत कब आएंगी, तुझे कयामत की बड़ी फिक्र है, मगर कुछ तैयारी है? नमाज रोजा हज ज़कात। तो उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह नमाजों में कोताहियां हैं, अमल ठीक नहीं है, कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, अमल मेरे अच्छे नहीं। कयामत के बारे में मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं, मगर एक अमल है, और वो अमल क्या है? काला हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह से और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अमल तो बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। काला अंत मन मोहब्बत, फरमाया सुन जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ हश्र किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
تو الحمدللہ اہل سنت کو گھٹی میں یہی تو پلایا جاتا ہے، رسول سے محبت کرو، ابو بکر صدیق سے محبت کرو، عمر فاروق سے محبت کرو، عثمان غنی سے کرو، مولا کائنات سے کرو، اہل بیت سے کرو، صحابہ سے کرو، اولیاء سے کرو، غوث پاک، غریب نواز، اعلی حضرت، سب سے محبت کرو، کسی کی بھی محبت رنگ لے آئے گی، بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت تو اصل ہے، اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، چلیے حوالے میں بھی نہیں دے رہا ہوں، مسلم ہی ایک حوالہ کافی ہے۔ تو وہ غوث اعظم کا دھوبی کس سے محبت کرتا تھا؟ غوث پاک سے نا، بڑی محبت سے کپڑے دھوتا تھا، تو اس لیے تو اللہ نے کہا اس نے محبت سے میرے عبد القادر کے کپڑے کیا دھوئے، اس نے محل صاف کیا، میں نے گناہ صاف کیا، یہ جیسے جیسے عبد القادر کے کپڑوں کے محل صاف کرتا تھا میں ویسے اس کے گناہ صاف کرتا رہتا تھا۔ آئیے اب میں کچھ اعتراض سناؤں ان لوگوں کے، اور اس کے بعد پھر عقیدہ غوث پاک دیکھیں گے ہم۔ ذاکر نائک کو سنتے ہیں پہلے۔ میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، ساؤنڈ سو رہا ہے بھائی، ساؤنڈ والا سو رہا ہے، وہ بھائی اٹھائیے اس کو بھائی لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ دیجیے۔ میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، 25 کم از کم آیتیں، کہتے 40 آیتیں، ایک صرف آیت بتاؤ، چالو نہیں ہے صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف کہ کیبل ہی صحیح کہیں تو دیکھو ذرا چیک کرو۔ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت دیں گے، اور یہ حدیث میں ہاں چلیے اب پھر سے سنیے، سنیے۔ میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، کہ 25 کم از کم آیتیں، آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے۔ یہ ذاکر نائک کی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کیا ہے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ کم از کم 25 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے ہی منع کر دیا، کہا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے، اس ٹائم پر اس وقت وسیلہ لے سکتے، آج کی تاریخ میں نہیں لے سکتے۔ ابھی لیں گے تو شرک ہو جائے گا، قیامت کے دن توحید بن جائے گا۔ یعنی ان کی جہالت پہلی تو یہ ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو دیکھو، اس پہ بعد میں ایک دوسرا اس کی جہالت میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اور، یہ سن لیجیے اس کی۔ The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. اب یہاں پر کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ آیا، قرآن سے 25 places that وسیلہ شفا حرام۔ قرآن میں 25 جگہ کو اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینا، شفا یعنی شفاعت طلب کرنا، رسول اللہ سے حضور کی شفاعت کا طلبگار بننا، یہ حرام ہے۔ اور پہلی ویڈیو میں کہا اس نے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اصل میں جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسا اسلامی اسکالر ہے۔ اس کے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں، کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ ٹائی اور کوٹ پہننے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے کیا؟ لوگ اس کو بہت پڑھا لکھا اسلامی اسکالر بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہو کتنی جہالت کی باتیں بولتا ہے۔ اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے، اس کو یہی نہیں پتا کہ شفا یعنی شفاعت ایک الگ چیز ہے، وسیلہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، پٹھے نے ایک ہی کر دیا اس کو۔ حقیقت میں وسیلے کا تعلق دنیا سے، شفاعت کا تعلق آخرت سے ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار جس چیز کی اجازت طلب کریں گے وہ شفاعت ہے، وسیلے کی اجازت نہیں ہے، وسیلے مانگنے کا حکم ہے۔ اور یہ کہہ رہا 25 آیتیں، 25 تو چھوڑیے، 4 سال سے ہم اعلان کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ نائک صاحب 25 چھوڑو، ایک آیت سنا دو، ایک آیت۔ میں نے اس کے گھر کے پاس پروگرام لیا، وہاں چیلنج کیا، بمبئی میں کئی پروگرام ہوئے، چیلنج کیا، ویڈیو نیٹ پر 1 2 نہیں متعدد پڑے ہوئے۔ حافظ احسان صاحب سری لنکا والے، انہوں نے اس کو سری لنکا میں پکڑا، ان کا بھی ویڈیو موجود ہے، اور پکڑ کے کہا کہ آپ 25 نہیں ایک آیت سناؤ، 60 لاکھ کی کتاب کار ہے میرے پاس، وہ کار میں آپ کو انعام میں دے دوں گا، لیکن ہو تو سنا ہے ہی نہیں۔ تو جھوٹ قرآن کے نام پہ بول گیا۔ تو اندازہ لگائیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ، اور پھر جو جھوٹ بولتے ہیں اس میں بھی عقیدہ غلط بتاتے ہیں۔ جن بیچاروں کو شفاعت اور شفا اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو، وہ اسلامی اسکالر ہیں ان کیا؟ وسیلے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اللہ صاحب واضح فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن کل کچھ چالاک وہاں بھی آپ کو کہیں گے وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے، غوث پاک نہیں ہے، نماز ہے، کیونکہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کہا، یہ تھوڑی کہا کہ ولی کا وسیلہ لو، پیر کا وسیلہ لو، نبی کا وسیلہ لو، یہ نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مناظرہ سنا دیتا ہوں آپ کو، تو اس عقیدے کا جواب اس مناظرے کی روداد میں آ جائے گا۔ ایک بہت بڑے اہل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع شریف میں مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا، جاؤ ان نچیوں سے لڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا. وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ, بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا. تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے, وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ الرحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاحب موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, خواجہ غریب نواز کوئی ولی نہیں ہے, بلکہ نماز ہے, کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز کو وسیلہ بناؤ, بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے, نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مسکرائے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے, آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں, یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا, مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی شرح دے سکتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, لیکن ہو رہی ہے قبول اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ چاہیں گا تو قبول کر لے گا, گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے. پھر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو قبول ہے. کہا مردود تیری عقل پہ پتھر, جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے, اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ان کی عقلیں. حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے, اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے, آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے, سجدے پہ گئے یہ نماز ہے, قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے, سلام پھر رہے یہ نماز ہے. تو یہ آپ کا قاعدہ, رکوع, سجدہ, سجود, یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ, سب غیر اللہ. یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا, مگر ان کا پورا وسیلے کا ہی انکار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کا انکار کیا. اب ایک صاحب کو اور سن لے, یہ تو اتنا بڑا جھوٹا ہے روئے زمین کا کہ اس کی تقریر میں جب تک 4 جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا. آپ سمجھ گئے کس کے نام کی بات کر رہا ہوں میں؟ جرجیس نوجوان سمجھ گئے, سن لیجیے اس کو. آواز اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں, یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ, ان سے کہو, یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے, اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ, اللہ سے قبول کروا دو, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر دو. اب جھوٹ کیا کہا اس نے, جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے, سنیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. اب کس مولانا نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے. ہمارے کسی عالم کا, ہمارے کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے, مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے, ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. سبحان اللہ سبحان. وسیلے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا جھوٹ کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو یہ بات تو تُو نے سچ کہا, وہابیوں کے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو صحیح ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو, بیٹی دلا دو. نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, یہ جاہل کا کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, وہی فرشتے لے جاتے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے, یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا, کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ویسی مانگ لے دے دوں گا. جی جی بے شک. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی, ڈائریکٹ نہیں دی, درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی, درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک آنے کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. مگر یہ ڈائریکٹ کی اولادیں ہیں تو ان کے ڈائریکٹ کا حال کیا بتاؤں, معذرت کے ساتھ کیونکہ جب انہوں نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا تب ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس کا جواب پھر منہ توڑ دیں, ہے نا. وسیلے کے منکر ہے. ایک صاحب گئے جماعت میں 2 سال کے لیے, بدعمالیاں بھی بتا دی جائیں, بھی بتائیں گے انشاءاللہ. 2 سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا. اب 2 سال کے بعد آئے تو آتے سی بیگم نے خوشخبری سنائی, مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں. کہا بیگم بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے.
تو وہ بھی گھٹی ہوئی تھی نا, وہابیہ تھی, شوہر سے پیترے سے کہتے, کہا کیوں اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, قادر نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ دے. تو مجبور ہو کر اب بریلی والا عقیدہ بولنا پڑا, زبان دبا کے کہا بیگم ڈائریکٹ دینے پر قادر تو ہے لیکن وسیلہ بھی تو ضروری ہے. تو بیگم بھی گھٹی نے کہا توبہ کیجئے, وسیلہ مانگنا شرک ہے. یہ ہے وسیلوں کے منکروں کا حال, یہ ولیوں کے پاس نہیں جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی پر ایک ہی چیز سکھاتے رہے, بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن کی یہ آیت سناتے وہاں بھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھے ہی پوجے اور تجھے ہی سے مدد چاہے. اچھا آگے حالانکہ وسیلہ آیا, آگے اسی آیت میں آیا, اسی سورے میں آیا, کہاں آیا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا. تو کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا. تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ بے شک سبحان اللہ. یہ راستے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ آگے آیا مگر آگے نہیں پڑھے گا, وہاں بھی پہلے ہی پڑھے گا, وہ آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا. بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد چاہے, تیری عبادت کرے, تجھی سے مدد چاہے. بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بچے کو ساری زندگی یہی سکھایا. ایک دن بیٹے کو لے کر گھومنے پہنچے, بمبئی کی چوپاٹی پہ گئے, جناب جی چاہ تھوڑا سمندر میں نہا لیتے, نہانے لگے, ایک لہر آئی, بڑے میں ڈبکی کھانے لگے. دیکھا بچنے کی امید نہیں, تو وہیں سے آواز دی بیٹا بچاؤ. تو بچے نے وہیں سے کہا ابو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا مثال. ہم تجھی سے مدد چاہے, تیری عبادت کرے. میں بھی تو غیر اللہ, مجھ سے کیوں مدد مانگ رہا ہوں؟ شرک کر رہے, مرتے مرتے شرک پہ مروں گے. مگر آئیے وسیلہ اتنا ضروری ہے. میں حدیث سے اس کو پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری, ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے رسول تشریف لائے, عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی, کہا عبداللہ سنو. صحابہ نے کہا سنو, میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک حکایت سناتا ہوں. صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے, اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی لکھا. بخاری میں تو صرف حکایت آتی ہے شروع میں, لیکن دیگر محدثین نے جو لکھا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ابن مسعود لکھ, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے. لکھایا اس لیے گیا بتا رہے کہ میں کتنی اہم بات بولنے والا ہوں, تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا. آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا, 99 لوگوں کے قتل کیا اس نے, 99 لوگوں کو مارا, ہزاروں ڈاکے ڈالے, سینکڑوں لوگوں کو ستایا, پریشان کیا. ایک دن خیال آیا کہ یہ کوئی زندگی ہے, سب کو مار رہے, کاٹ رہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. پھر خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, اللہ میری توبہ کیوں کر قبول کرے گا, چلو توبہ کا راستہ معلوم کرنا چاہیے, کیسے توبہ قبول ہوں گی. آگے بڑھا, ایک راہب ملا. راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو, اور پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو. راہب کے قریب گیا, کہا کہ راہب صاحب سنیے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا دیکھیے 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں, بہت ظلم کیے, بڑے ڈاکے ڈالے, چوری کی, کیا میری شفاعت کی کوئی امید ہے, میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اب وہ راہب وہاں بھی تھا, ڈائریکٹ والا تھا, اور سر سے پڑتا تھا, کہا ہوش کی دوا کر, پاگل انسان, 99 لوگوں کو مار دیا اور اب بھی سوچتا ہے تجھے بخش دیا جائے گا, تیری بخشش نہیں ہے. ایسے کہا جب میری بخشش ہی نہیں تو تجھے کیوں چھوڑوں, تلوار نکالا, اسی کو مار دیا, 100 کی سینچری پوری ہو گئی. جب بخشنا ہی نہیں ہے, میری نجاتی نہیں ہونا ہے, تو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے میرے سامنے, ہو گیا سینچری پوری. بخاری کی حدیث ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا, وہی گناہوں کے. کچھ دن بعد پھر خیال آیا کہ نہیں توبہ کرنی چاہیے. پھر نکلا, پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب اس بار جو راہب ملا تھا وہ سنی تھا, اس زمانے کا سنی. کہا راہب صاحب سنیے, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, بہت ڈاکے ڈالے, بہت گناہ کیے, ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو, کیا میری نجات کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو مایوس نہ ہو, رب تو فرماتا ہے کہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آیا تو اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحمت لے کر تیری طرف آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, وہ بخش دیتا ہے. مگر سن, تو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوں گی, تو کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا, اس سے دعا کروا لے, سبحان اللہ. اس ولی کا وسیلہ لے لے. کہا پھر اے راہب تو ہی بتا کس ولی کا پاس جاؤں, میں تو جانتا نہیں ہوں, ڈاکو آدمی, میں کیا ولی اور عالم کو جانوں. کہا دیکھو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک وقت کا عابد و زاہد عالم بیٹھتا ہے, بہت بڑا ولی کامل ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بنی اسرائیل اسی کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے, تو بھی جا اس سے دعا کروا لے اپنے لیے, وہ اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے, تیری مغفرت کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا, تجھے بخش دے گا. جا اس کی طرح. بڑا خوش ہوا, ڈاکو گھر آیا, غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, عطر وغیرہ لگایا, خوشبو سے معطر ہوا, وہ نکلا. آقا فرماتے ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا, ٹھوکر لگی, گرا, روح قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا. عالم کے پاس نہیں پہنچا, بزرگ کے پاس نہیں پہنچ سکا. فرشتے آ گئے جہنم کے, روح قبض کر رہے ہیں, روح کو ابھی لے جا ہی رہے تھے, گندے سے مخمل میں, گندے سے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے. جنت کے بھی فرشتے آ گئے, ٹھہرو, روح ہمارے حوالے کرو.
हम खुशबू वाला मखमली कपड़ा लाए हैं, उसमें रूह को लपेट के ले जाएंगे। कहा तुम क्यों आ गए जन्नत के फरिश्तों, ये तो 100 आदमियों का कातिल है, बदकार आदमी है, गुनाहगार है, इस लायक है कि जहन्नम में डाले। कहा नहीं नहीं, हमें हुक्म हुआ है कि हम इसे जन्नत की तरफ ले जाए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गुनाहगार है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये जन्नत में जाएगा। फरिश्तों में तनाजा हो गया, इख्तिलाफ हुआ। फरिश्तों ने कहा चलो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में हाजिर करते हैं। फरिश्ते पहुंचे, आका ने फरमाया कि दोनों फरिश्तों ने अपनी बात रखी। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? कहा खालिक कायनात तू जानता है, अलीम व खबीर है, तुझे मालूम है परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, जहन्नम के लायक है। अच्छा जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल जरूर है, ये गुनाहगार जरूर है, मगर जा रहा था तेरे वली की बात, जा रहा था तौबा की नियत से, गायब होके जा रहा था, इसलिए हमने समझा कि इसको जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जाओ फैसला ये है, दोनों फरिश्तों तुम जमीन पर उतरो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब है, घर से दूर है तो इसको बख्श दो, जन्नत में डाल दो, और इसका जिस्म घर से दूर नजदीक है और वली की बारगाह से दूर है तो इसको जहन्नम में डाल दो। आका फरमाते अभी तो चंद कदम ही गया था, वली की बारगाह से तो बहुत दूर था, मगर अल्लाह ने उसकी नियत देखी थी। अल्लाह नियतों को देखता है। जब फरिश्ते जमीन की तरफ आए तो वो खित्ता जमीन जो वली और उसके दरमियान में था, अल्लाह ने उस खित्ता जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी तनावों को सुकड़ ले, ऐ जमीन सुकड़ जा, अपने आप को छोटा कर ले, ताकि इसका जिस्म वली की बारगाह से मेरे करीब हो जाए और मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया, वली की बारगाह से करीब तक बख्श दिया गया। मुझे बताइए रसूलुल्लाह ये बनी इस्राइल की हिकायत बता के क्या बताना चाह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की कोई बात कोई काम बगैर हिकमत के होता है? नहीं नहीं, हाँ हदीस खत्म हो गई। क्या रसूलुल्लाह को सिर्फ किस्सा कोई मकसूद था? किस्सा सुनाना मकसद है? जी नहीं, नबी इन कामों के लिए नहीं आता, उसकी हर बात में हिकमत होती है। और रसूल ने यह हिकायत इसलिए बताई कि बताया कि जब बनी इस्राइल के वली की बारगाह में जाने की कोई नियत करे पहुंचे नहीं तो बख्श दिया जाता है, और मेरी उम्मत के वली का कोई दीदार कर ले, उसकी बारगाह में पहुंच जाए तो वो क्यों ना बख्शा जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, तहफ्फुज़ सुन्नियत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और ऐसा हुआ है, आइए मैं हवाला दूं, वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल है जिनका नाम है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह, सुभान मुल्तान के रहने वाले। वाक़या किसने लिखा है? हजरत ख्वाजा बदरी साहब जो शागिर्द और खलीफा है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात है असरारुल औलिया, बाबा फरीद की मलफूजात है, उसमें यह वाक़या मौजूद है। हजरत ख्वाजा बदरी साहब फरमाते हैं कि ख्वाजा नक्श बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब मामूल था, कभी अपने घर और खानका से बाहर निकलते ही नहीं थे, कभी नहीं निकलते थे। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक का वक्त गुजर गया, लेकिन खानका के बाहर नहीं निकलते थे। और कभी निकलने की बड़ी सख्त जरूरत पड़े तो पालकी में आप जाते थे, पालकी पे पर्दे डाल दिए जाते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे, ये मामूल था। एक दिन अचानक अपने खुद्दाम से कहा, खादिमो जाओ एक पालकी ले आओ, और पालकी ऐसी लाओ जो खुली भी हो, जिसपे पर्दे ना हो। मैं उस पालकी में बैठूं तो मखलूक खुदा मुझे देखे, मैं उन्हें देखूं। खुदामों ने पालकी ले आई, सोचा क्या जाने आज क्या मूड हो गया हजरत का, वरना बड़े छुपके जाते हैं, अपने चेहरे को छुपाते, चलो आज हजरत की कोई बात होगी। पालकी में सवार हुए, खुदाम से कहा चलो पालकी उठाओ और पूरी मुल्तान की बस्ती में लेकर घूमो, मुझे बाजार में घूमो, जब तक सूरज ना गुरूब हो जाए मुझे घुमाओ। हाँ नमाज का वक्त हो वहां मस्जिद पड़े रुक देना, मगर बस मुझे घूमना है, सैर कराओ आज पूरे मुल्तान की। खादिम अभी भी हैरान, चलो हजरत की हिकमत अदबन कुछ कहते नहीं है, पालकी उठाई चले। अब जैसी बाजार में पालकी आई, शोर हुआ, एक चर्चा हुआ कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तशरीफ लाए हैं, आज हजरत सैर फरमा रहे। अब आलम यह है कि जब में गफीर टूट पड़ता है, लोग अपनी दुकानों को छोड़ते हैं, मकानों से निकलते, आते, सलाम करते, मुसाफा करते, हाथ चूमते, दस्तबोशी करते, और जो भी सरकार के हाथ चूमता है हजरत मुस्कुरा के कहते हैं अल्लाह की कसम तू जन्नती है। सुभान अल्लाह। जो भी हाथ चूम रहा कहते खुदा की कसम तू जन्नती है, अल्लाह की कसम तू जन्नती है। अब बहुत लोगों को ये कहा जन्नती है, जन्नती है, तो लोगों ने कहा हुजूर बात क्या है? आज आप जिसे देखते जन्नती कहते, जिसे देखते जन्नती। फरमाया सुनो, आज मैं जब रात में इबादत के बाद मुरादबे की कैफियत में था, गीबत ताम्मा हासिल हुई, तो मेरे रब ने मुझसे कलाम किया, इरशाद फरमाया आए ज़करिया मुल्तानी मैं तुझसे राजी हो गया और तुझे ये इनाम अता करता हूं कि आज फज्र के बाद से सूरज गुरूब होने तक जो तेरे चेहरे का दीदार कर लेगा मैं उसको जन्नती जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। ये वली है जिनके चेहरे देख लो तो जन्नत वाजिब हो जाए। तो मैंने चाहा कि जन्नत को क्यों ना बढ़ा दूं, जन्नत की उसत क्यों ना फैला दूं, इसलिए मैं निकल पड़ा। तो अब चर्चा होते रही, ये घूमते रहे और लोगों को जन्नती बनाते रहे। खबर पहुंचते पहुंचते हजरत बाबा फरीद तक, पाकपट्टन तक आती है। आने वाला कहता है सरकार मालूम है आपके भाई, ये खालाजाद भाई होते थे हजरत ज़करिया मुल्तानी बाबा फरीद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मालूम है आपके भाई ज़करिया मुल्तानी ने मुल्तान में क्या तहलका मचा रखा है? कहा क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? कहा हुजूर आज तो गजब किया, कुछ रोज पहले की बात है, सुनने में आया कि पालकी में बैठे घूम रहे थे, जो चेहरा देखता कहते तू जन्नती है, तू जन्नती है। बाबा फरीद जोश में आते फरमाते अच्छा हमारे भाई ने जन्नत को इतना तकसीम किया, इतना बांटा, इतना बांटा, हम भी मशाइख के चिश्ती के बुजुर्ग हैं, मैं भी फरीदुद्दीन हूं अपने जमाने का। अरे ज़करिया ने तो जन्नत को महदूद किया, जो उसे देखे वो जन्नती। सुनो हम जन्नत की उसत को इतना बढ़ाते जो कयामत तक हमारे सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हो जाएगा वो भी जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे
تکبیر نعرہ رسالت شان خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ. ہاں سننے بڑے خوش ہو جاتے, بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے. یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد. بے شک بے شک. اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے. بلکہ دو روایتیں آتی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب, یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت, اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے, یہ ہماری دنیا کے برابر. اور ایک روایت میں شاہ عبدالحق نے اشۃ الامات میں فرمایا 500 سال, یعنی 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, اس کے بعد شفاعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں, الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے, سبحان اللہ سبحان اگرچہ اللہ. گناہوں کی سزا کے بعد. مگر گناہوں کی سزا تو ہے. تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے. اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بے شک. لیکن بہرحال میرا بھی مقصد وہ اولیاء کے اختیارات ہے. یہ تھوڑا تنبیہن میں نے بتا دیا یہ چیزیں تاکہ اس سے ہمیں غافل نہ ہو جائے کہ بھائی اب تو چلو سنیوں کو جنت ہے, اب جو چاہے کرو, کیا ہونا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور اختیار کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی اختیار ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کرے. لیکن اس کے برعکس وہابیوں نے جو عقیدہ بنایا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. درود شریف پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. آئیے نائک صاحب کو سنتے ہیں پہلے. شفا مطلب سفارش وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. یعنی اس جاہل زمانے کے نزدیک مانگنا پوجا ہے. تقابل کیا نا اس نے, جی جی جی. کہا کہ آج کی تاریخ میں تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. اور اس کے بعد وہ بولنا یہ چاہ رہا تھا دوسرے جملے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے. تو اس کے منہ سے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے, کیونکہ وہ زبان اس کی ویسی ہے کہ پھسل گئی ہو. اب نجد کی چکنائی کھائیں گے تو پھسلیں گی نا, کیونکہ اونٹ کی چکنائی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے, نقصان دہ. تو اب دوسرا پھر کہا اس نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو مر گیا, یعنی حضور کوئی اس کے نزدیک مردہ ہے معاذ اللہ, جو مر گیا اس سے نہیں مانگ سکتے, عزت کرتے ہیں ہم. اب دوسرے صاحب کو بھی سن لیں, ان کا بھی فلسفہ بڑا عجیب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مومن کا کوئی مسئلہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, وہ بھی اللہ سے مانگو. ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف, انابت اللہ کی طرف. یہ حدیث پیش کیا انہوں نے, یہ حدیث سمجھنے کا ان کے ذہن ہے. مومن کا کوئی بھی مسئلہ ہو رجوع اللہ کی طرف, مانگو اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا بند, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, وہ بھی اللہ سے مانگو. میرے خیال سے نجدی وہابیوں کے جوتے جب پھٹ جاتے ہوں گے, گر جاتے ہوں گے, تو یہ دکان میں جا کے نیا نہیں خریدتے, مصلی بچھاتے ہوں گے اور کہتے ہیں اللہ نیا جوتا بیچ دے. جوتے کا بند ٹوٹ جاتا ہوں گا, لیس ٹوٹ جاتی ہوں گی اس کی, اس کو تسمہ بولتے ہیں, تو وہ دکان پہ خریدتے نہیں ہوں گے, مصلی پہ ٹوٹا ہوا رکھ دیتے ہوں گے, کہیں گے اللہ نیا بھیج دے, ٹوٹ گیا ہے. یہ جاہلوں کا علم ہے ان کا, اور اس سے یہ نبی سے مانگنے کو حرام بتاتے ہیں, یہ حرام ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, یہ حدیث ضرور موجود ہے, مشکات کی حدیث ہے, اور اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث ہے. وہابیوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے. وہ حدیث کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو بھی امید رکھنا ہے اللہ سے رکھو, حتیٰ کہ اگر نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ بھی حدیث میں. تو اب سارے نجدی وہابیوں نے اپنی بیگم کو ہے نا, خبردار, وہ جو اناج کی لسٹ بناتی ہو نا تم, مہینے کا جو اناج لکھتی ہو, کیا بولتے اس کو, راشن, نمک مت لکھنا, نمک ختم ہوئے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگ لینا, آ جائے گا آسمان سے. یہ جاہلوں کی حدیث سمجھنے کا معیار ہے. کیا پس منظر ہے ان حدیثوں کا؟ ارے جب تک حدیث کی شرح نہیں دیکھو گے, قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں دیکھو گے, نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئیں گی, نہ حدیث کی شرح سمجھ میں آئیں گی. بے شک. تفصیلات یہ ہے اس کی کہ بعض صحابہ محنت نہیں کرتے ہیں, لوگوں سے مانگتے ہیں, مانگ کر گزارا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تنبیہ کی, فرمایا کہ مانگنا بند کرو, توکل اللہ پہ کرو, امید اللہ سے رکھو, حتیٰ کہ جوتے کا بند ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو, نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. مطلب یہ کہ مجبور ہو تو الگ بات ہے, مگر جب اللہ نے طاقت دی, قوت دی, اس کے بعد بھی غیروں سے جو تم بھیک مانگتے ہو اس سے منع کیا,
اس کے لیے مبالغہ فرمایا جی بہت خوب. اور انہوں نے مطلقاً مانگنا اور حاجت کو مانگنا ہی اس سے شرک ثابت کر دیا. اور اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے شارحین فرماتے ہیں کہ حضور نے سوال سے منع کیا تو صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر گھوڑے پہ ہوتے, چابک گر جاتا تو آپ کسی چلتے ہوئے شخص سے نہیں کہتے کہ چابک اٹھا دے, ڈرتے کہ کہیں یہ بات بھی سوال میں نہ آ جائے. اللہ اکبر. خود اٹھتے اور خود ہی چابک لے اٹھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے. یہ صحابہ کا معمول ہو گیا. تو پس منظر کچھ ہے, بتا کچھ رہے, مگر ہم تو روایتیں دیکھتے تو رسول سے صحابہ نے مانگا اور نبی نے دیا, اور بلکہ نبی نے کہا مانگو, حضور نے ابھارا ہے کہ مانگو. آئیے میں حدیث پاک دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر. یہ ہے صحیح مسلم, چھپی دیوبندیوں کے یہاں کی ہے. صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ 193 کتاب الصلاۃ ہے. تھوڑا سا بہت باریک ہے کیونکہ یہ درسی نسخے کی بتا رہا ہوں میں, بہت باریک کتاب ہے اس کی. باب فضل السجود, حدیث نمبر 997. حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ربیعہ. وہ کہتے قال كنت ابيت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے میں رسول اللہ کے گھر میں ہوا کرتا تھا, اکثر حضور کے گھر میں موجود رہتا. فاتيته بعضوه وحاجته, اب میں حضور کے وضو کے لیے پانی لا دیتا. رات میں سرکار تہجد پڑھتے تو میں پانی لا دیتا. سرکار کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی, وہ ضرورت میں پوری کر دیتا. یہ روزانہ کا معمول ہے ربیعہ کا کہ وضو کے لیے پانی لا رہے, حضور کی خدمت کر رہے ہیں. سرکار دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت کہ ربیعہ روز آ جاتا ہے رات میں عشاء کے بعد اور میرے گھر آ کر میری خدمت کرتا ہے, میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا کا. فقال لي سل, الفاظ حدیث کے سرکار نے کہا, ربیعہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا ربیعہ سل, مانگ, کیا مانگتا ہے, مانگ کیا چاہیے تجھے. اب بتائیے یہ سل یعنی مانگ, کیا مانگنا ہے, یہ کہیں گا کون؟ جس کو اختیار ہو. جس کو اختیار نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے؟ ارے بھائی میں کہوں پوچھو جو چاہے پوچھنا ہو, میں نے اعلان کر دیا. اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا, کہا یہ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم. تو آپ مذاق اڑاؤں گے کہ نہیں میرا؟ کہوں گے ابھی تو آپ نے اعلان کیا کہ جو چاہے پوچھ لو, اور ابھی اتنی سی بات, چھوٹی سی بات آپ کو نہیں معلوم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سوال کرنا اسے زیب دیتا ہے جو ساری چیزیں جانتا ہو. مانگ کیا مانگنا ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو ساری چیزوں کا اختیار ہو. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے ربیعہ مانگ. فقال لی سل, ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو ربیعہ بھی بڑے کٹر سنی صحابی تھے, بڑے عاشق رسول تھے. کیا مانگا انہوں نے؟ روپیے نہیں مانگے, پیسے نہیں مانگے. نجیوں سے کہا جاتا, کہتے یا رسول اللہ ریال دے دو ہم کو, پورا تو ریال ہی کا مسئلہ ہے نا. فقلت اسألوک مرافقاتک فی الجنہ. جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو. ہاں حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں, جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو حضور نے یہ نہیں کہا ارے ربیعہ ابھی وہ حدیث بھول گئے کیا, جوتے کا بن ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. وہ طارق جمیل کے کہنا میں توصیف الرحمان کے سمجھ میں آ گئی وہ حدیث, ذاکر نائک پگلے کے سمجھ میں آ گئی, تم صحابیوں کے نہیں سمجھ سکے؟ تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور تم جنت میں میرا پڑوس مانگ رہے ہو؟ آقا نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا, قال او غیر ذالک, کہا کہ ربیعہ وہ تو دیا جا چکا, کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے, اور کچھ مانگ. قلت هو ذاک, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسی پر راضی ہو گیا, اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پھر آگے الفاظ سرکار نے کہا کہ تو نماز اور سجدوں سے میری اس معاملے میں مدد کر. اس کو مسلم کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا, ابن حبان نے بھی لکھا. آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, ختم کر دیں کیا بھائی؟ بہت سارے لوگ تو اٹھ کے چلے گئے. نہیں نعرے لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. ایک بڑی پیاری حدیث میں پیش کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر صرف یہ ایک حدیث میں آج کے بیان میں پڑھ دوں اور پھر بیان ختم ہو جائے, آج کا موضوع کا حق ادا ہو جائے گا. یہ حدیث بہت سارے محدثین نے لکھا, لیکن میں یہاں جو ابھی نسخہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ مسند ابی اعلیٰ کا دکھا رہا ہوں. امام ابو اعلیٰ کی حدیث کی کتاب ہے, اور پھر کن کن لوگوں نے لکھا میں اس کی تخاریج یعنی اس کے اور زیادہ حوالے بعد میں دوں گا. فی الحال یہ مسند ابو اعلیٰ کی جلد نمبر 11 ہے, اور اس کی صفحہ نمبر اس کا 236 237, حدیث نمبر 7254. بڑی طویل حدیث ہے, 2 صفحے کی حدیث ہے. حدیث کیا ذرا سن لیجئے. حضرت علی سے روایت ہے, یہ میں نے صرف اسکین پہ دکھا دیا تاکہ دیکھ لے کہ آگے 2 صفحے کی حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے. اور پھر یہ حدیث بھی صحیح ہے, بہت سارے علماء نے لکھا اس کو, بہت سارے محدثین نے لکھا. حضرت علی اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ. عرب کا ایک بدو, ایک دیہاتی صحابی آئے اور حضور کے قریب آئے. حضور کے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ سرکار کے گھٹنوں کے جا کے گھٹنے لگ گئے ان کے, اور حضور نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجیے, میری حاجت پوری کیجیے, میری ضرورت پوری کیجیے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا تو آپ اپنی زبان سے نہیں فرماتے تھے, لا نہیں فرماتے تھے, بلکہ خاموش رہتے تھے. حضور کی زبان اقدس سے کبھی لا نکلا ہی نہیں. تو سرکار خاموش تھے, لیکن وہ دیہاتی صحابی تھے, وہ حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ حضور دینا نہیں چاہتے.
क्योंकि देहाती साहब भी ज़्यादा इतना समझते नहीं थे। उन्होंने हुजूर से फिर दोबारा अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी कोई हाजत है, मेरी हाजत पूरी कर दीजिए। सरकार मैं एक हाजत के लिए हाजिर हुआ हूँ। सरकार फिर खामोश थे। हज़रत अली कहते हैं कि हमने उसको आंखों से इशारा किया कि चुप हो जा, मगर वो समझने वाला नहीं था साहबी। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह का जुब्बा पकड़ा और खींचा सरकार का जुब्बा, और जुब्बा खींच के तो कुछ बुलंद आवाज से कहते, या रसूलुल्लाह मेरी हाजत पूरी कीजिए, आका मेरी जरूरत पूरी कर दीजिए। तो सरकार का दरियाए रहमत जोश में आया और आका ने फरमाया अल्फाज इमाम क्या नाम है अबू याला के, काला रसूलुल्लाह ने फरमाया सल मा शीता या अरबी, अरबी मांग क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान मांग क्या अल्लाह। मांगता है। तो हज़रत अली के जो अल्फाज है ना, वो अकीदे अहले सुन्नत की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात क्या कहते हैं, कसम वहदहु ला शरीक की, हम सहाबा उसकी किस्मत पर रश करने लगे और हम में से आपस में सरगोशी करने लगा। कहा देखो हुजूर ने कहा मांग क्या मांगता है, आप ये जरूर कहेंगे या रसूलल्लाह जन्नत दे दीजिए, सुभान ये जन्नत ही मांगेगा। सुभान। मगर वो देहाती साहब ही थे बेचारे, सीधे साधे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह एक ऊँट दे दीजिए, कुछ खाने का सामान और कुछ रुपये दे दीजिए, मुझे सफर पे जाना है। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, कहा इसे ऊँट दे दो, खाने का सामान दे दो, इसको कुछ रुपये भी दे दो, जितने रुपये दरकार है दे दो। रुपये दिए, सामान दिए, वो बड़े खुश हो गया वो देहाती साहब। उन्होंने लिया ऊँट, ऊँट पे सवार हुए, सलाम किया, खुशी के साथ घूमते हुए चले गए। लेकिन अल्लाह के रसूल बड़ी हसरत से उनको देख रहे हैं। और जब वो कुछ दूर गए तो आका की ज़बान रिसालत से निकला, अफसोस अफसोस इस देहाती पर, ये तो बनी इसराइल की बुढ़िया से, बनी इसराइल की ज़ईफ़ा से गया बीता था। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन सी बनी इसराइल की बुढ़िया जिससे ये गया बीता। तो आका ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें बनी इसराइल की उस बुढ़िया के बारे में ना बताऊं। हुआ ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, विसाल हो गया। दरिया नील बहता है बीच में से, दरिया के इस तरफ एक आबादी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और एक आबादी इस तरफ है, बीच से दरिया बहता है। दोनों कौम में इख्तिलाफ हो गया। हर कौम के इलाके के लोग बोलते थे अल्लाह के नबी के जिस्म को हम अपने इलाके में लाएंगे, वहां दफन करेंगे। इधर वाले कहते थे हम अपने इलाके में लाएंगे, यहां दफन करेंगे। नतीजा ये हुआ तलवारें निकल गई। तो कौम के कुछ बूढ़े आगे बढ़े, उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, शर्म करो, नबी का विसाल हो गया हमारे, उनका जिस्म अक़दस रखा है सामने, तुम हो के तलवारें निकालते हो, लड़ते हो। आओ अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला अपने नबी के लिए जो बेहतर सूरत है वो जाहिर कर देगा। उन्होंने मिलकर दुआ की। अभी दुआ खत्म हुई थी, अल्लाह ने सूरत जाहिर की और वो क्या था, दरियाए नील बीच से फटा और रास्ता नमूदार हो गया। कौम समझ गई कि मर्जी इलाही क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को लिया, जनाजे को लिया, बीच दरिया में पहुंचे, बीच दरिया में गड़ा खोदा, कब्र खोदी, तदफीन की, दफन किया और अपने अपने इलाकों में जैसी लौटे, दरिया का पानी फिर कब्र के ऊपर से जारी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। आका फरमाते हैं पानी कब्र यूसुफ से बहता था, उस पानी में तासीर ये पैदा हुई कि जो पानी यूसुफ की कब्र को छू के निकलता, उस पानी को कोई बीमार पी लेता, उसको अल्लाह शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र पानी में है, दरिया नील में। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कितने साल रही, पानी में कितने साल इंसान का जिस्म रह सकता है। ये कहता है नबी हमारी तरह है। अबे तू यूसुफ तो नबी के गुलाम है, उनकी तरह नहीं हो सकता जी जी। और तू नबी से बराबरी करता है, पाखंडी। कितने साल रहा यूसुफ का जिस्म, सरकार कहते हैं 300 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म पानी में रहा, न सड़ा, न गला, न कुछ हुआ नुकसान, जैसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन से आजाद करके ले जाते हैं। वही दरियाए नील आता है, दरिया नील पर रुके, रब का हुक्म हुआ मूसा ऐसा मार। जनाब मूसा ने ऐसा मारा, दरिया नील फिर फटा और रास्ते नमूदार हुए। मूसा अपनी कौम को लेके पहुंचे। जब उस मकाम पे पहुंचे जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र थी, तो अल्लाह ने वही भेजी, कहा है मूसा रुक जाओ, किफ या मूसा, मूसा ठहरो, ये वो जगह है जहां हमारा नबी यूसुफ है। ऐ मूसा निकालो उनके जिस्म को। कोई अल्लाह बता रहा है कि मूसा देखो यूसुफ को दफन हुए 300 साल हो गए, कब्र के पानी में है, मगर यूसुफ का जिस्म खराब नहीं हुआ। तो जब यूसुफ का जिस्म सलामत, तो मेरे आका का जिस्म कितना सलामत होगा। कहा मूसा निकालो इन्हें। रब्बे कायनात तेरा नबी यूसुफ दरियाए नील में, हाँ हाँ इसी दरियाए नील में है या मूसा, और निकालो अपने साथ ले जाओ, इसलिए कि अभी तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे, दरिया पार करोगे, फिरौन पीछे आ रहा है, फिरौन को यहीं गर्क किया जाएगा, यहीं अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह की शान नहीं कि जहां नबी हो वहां अजाब भेजे, जहां अजाब हो नबी नहीं होता, जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ को ले जाओ। अब ये तो बता दिया अल्लाह ने यूसुफ की कब्र है, कब्र बताया किसकी है ये भी बता दिया, ले जाओ ये भी बता दिया, जगह बता देना था ना। मगर अल्लाह की हिकमत देखो, मूसा ने कहा है परवरदिगार वो जगह ठीक जगह कहां है जहां तेरे नबी यूसुफ की कब्र है। कहा तेरे कौम में एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 313 साल है, उससे पूछ। अल्लाहु अकबर। हिकमत देखो परवरदिगार की। अरे जब सारी चीजें वही से बता दी गई, ये बताने में क्या मुश्किल थी। मगर रब बताना चाह रहा था, रब आलमुल गैब है, जानता था ऐसे मनूस आएंगे जो नबियों से मांगने को शिर्क व बिदअत कहेंगे। सनद कायम कर दी गई। ऐ मूसा जाओ अपनी कौम की उस बुढ़िया से पूछो। ऐलान किया, कहां है मेरी कौम की सबसे उम्र दराज ज़ईफ़ा। उसके छक्कड़ फक्कड़ पोते कांधे पे उठा के लाए,
بڑی ضعیفہ تھی, چل پھر نہیں سکتی تھی. کہا موسیٰ آپ نے کیوں تکلیف دی مجھے؟ کہا ضعیفہ تو جانتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہا باخدا میں جانتی ہوں, ان دنوں میں بچی تھی چھوٹی, اور جس تاریخ سے جس دن سے یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا, جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت رکھی تھی, ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ جب میں ان کی زیارت کے لیے نہیں آتی. اب میرا تو عقیدہ یہ کہتا تھا کہ اس کو آگے جو انعامات ملنے والے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ موسیٰ یوسف کی قبر کی زیارت کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے یوسف کی قبر, تاکہ میں کھدائی کراؤں جس میں یوسف کو نکالوں. بڑی ٹن ٹنا ٹن سنی بڑھیا تھی, میری دادی چھوڑی یار, وہ تو نسب ملتا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو بڑی ٹن ٹنا ٹن تھی. کیا کہتی ہے؟ الفاظ قالت لا واللہ حتی توتینی ما سالوکا, اے موسیٰ میں ہرگز نہ بتاؤں گی, اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک میں جو آپ سے مانگوں دینے کا وعدہ نہ کروں. میں جو مانگوں اس کو دینے کا وعدہ کیجئے تب بتاؤں گی, ایسے تھوڑی بتاؤں گی. میں وہاں بھی سمجھ رکھا ہے کیا؟ لوں گی تو نبی سے لوں گی, ڈائریکٹ والی تھوڑی. یہاں کی زبان میں ٹونڈا بولتے ہیں. ٹونڈا ٹونڈا بھابھیوں کو؟ جی جی ٹونڈا. اچھا ٹونڈا, آپ لوگ وہاں بھی تو لفظ سمجھ رہے ہیں نا, ٹونڈا. چلو آپ کی لینگویج میں بولتے, ٹونڈا تھوڑی تھی وہ. حضرت موسیٰ نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اے بڑھیا دیکھ, تو بہت بڑی مشرک ہو گئی, جنت اللہ صاحب سے مانگو. تجھے معلوم نہیں ذاکر نائک آئے گا بہت ہزاروں سال بعد, کہے گا آج کی تاریخ میں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے, اور تم مجھ سے مانگ رہی ہے. کہہ رہی ہے وعدہ, وہ بھی وعدہ کروں میں تجھ سے کہ جو تو مانگے وہ میں دوں. میں کہاں سے دے سکتا ہوں, وہ تو محمد کچھ نہیں دے سکتے, میں کہاں سے دے, تو بہت پکی مشرک ہوئی. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کالا سلیل جنہ, کہا جنت مانگ. معاف کیجیے گا الفاظ یہ, کالا سل معاشی تھا, مانگ کیا مانگنا ہے, یہ ہے پہلے الفاظ. اچھا مانگ کیا مانگنا ہے, تب پیشکش رکھی موسیٰ نے. تو بڑھیا نے مانگی بھی کیا, بالکل سننی بڑھیا. قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجات التی تکون فیہا فی الجنہ, اے موسیٰ میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت کے جس محل میں, جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے, آپ کے ساتھ میں بھی رہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے کہنا تھا مشرکہ بڈی, یہ عمر تیری مشرک ہونے کی یہی عمر بچی تھی اب جنت میں میرے محل میں. ارے محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکیں گے. ابھی آئیں گا وہ کلپ دکھاؤں گا میں آپ کو. یہ عقیدہ ان کا منوسوں کا, جو رسول کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے, وہ غوث کے اختیار کو کیا مانیں گی یہ قوم یار. لیکن ایک بات ضرور ہے, میں جملہ کہتا ہوں ان کے نزدیک یا غوث کہنا شرک ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, مگر میرے پروگرام رکوانے کے لیے کئی بار یا پولیس المدد ضرور بولتے ہیں یہ لوگ. وہاں شرک نہیں ہوتا ان منوسوں کا. تو کہتی ہے مجھے جنت میں آپ کے درجے میں رہنا, یہ دے سکتے ہو تو بتاتی ہو. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا تو مشرک ہو گئی, میں نہیں دے سکتا, میں بے اختیار مجبور محض. پھر وہی حدیث سے جوڑوں گا, الا اخبرک عن ملک الجنہ, کیا میں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ سب جنت کے بادشاہ ہے, جنت کے سودے یہ کرتے ہیں. آپ نے کہا کالا سلیل جنہ, ارے جنت مانگ لے, میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر, کیونکہ میرے درجے میں تو میری بیوی صفورہ رہیں گی, تو کہاں گھسی چلی آ رہی ہے. تو بڑھیا بھی ڈھیڑ بڑھیا تھی. قالت لا واللہ الا ان اکون معک, اللہ کی قسم میں ہرگز راضی نہ ہوں گی جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہ ہو جائے, نہیں بتاؤں گی, جاؤ. ایڈ گئی بڑھیا. فجعل موسیٰ یردھا, آقا کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ نے اس کی بات کو رد کرتے رہے, اس سے حجت کرتے رہے, کہا نہیں جنت لے لے جنت لے لے جنت لے لے. تو وہی کیا آنا چاہیے تھا, وہی تو یہ آنا چاہیے تھا. وہابیوں کے عقیدے کے مطابق فوراً جبریل آتے اور کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ فرما رہا ہے آپ بھی مشرک ہو گئے, آپ بھی توبہ کرو. بڑھیا تو بھی مشرک ہو گئی, اور وہ اس لیے ہو گئی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ آپ کہہ رہے جنت لے لے. آپ کون ہوتے جنت دینے والے, جنت تو اللہ صاحب کی ہے, اور بڑھیا تو کون ہوتی ہے موسیٰ سے مانگنے والی, دونوں مشرک. مگر یہ نہیں آتی ہے وہی فجعل موسیٰ یردھا, آقا کہتے ہیں موسیٰ اس کی حجت کرتے رہے, رد کرتے رہے. فاہ اللہ تبارک و تعالی الیہ, اور اللہ نے پھر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی, اور وہی کیا آتی ہے انا اتیھا ذالک فانہ لا ينکسوک شیئا, اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کی نعمتوں میں سے کیا کم ہو جائے گا, آپ کو جو اختیار دیا اس میں کیا کمی آ جائیں گی. موسیٰ دے دیجئے, کیا لڑ رہے ہو اس سے, مانگ رہی ہے بیچاری, دے دو. سرکار فرماتے فاتاہا, پھر آقا نے کہا, موسیٰ نے کہا جا, دیا, چل جانے میرے ساتھ رہنا. اور ایک روایت میں امام طبرانی نے معجم الاوسط میں یہ روایت بے اضافہ ہے, اور ابو موسیٰ شریف سے بھی ایک روایت آئی اس کے اندر خطیب بغدادی کی, اس میں بھی اضافہ ہے. اضافہ یہ ہے کہ اس نے کہا جوانی بھی لوٹائی ہے, یہ بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں میں, 313 سال کی عمر تھی اس کی. تو حضرت موسیٰ نے اس کے سر سے لے کر پیر تک جو نگاہ ڈالی, اور نگاہ ڈالنا تھا کہ اس کا شباب لوٹ آیا, اور 18 سال کی دوشیدہ نظر آ رہی, سبحان اللہ سبحان ایسی جوان ہو گئی تھی. یہ حدیث کیا بتاتی ہے, مگر ابھی آئیے سرکار نے حکایت سنائی, حدیث پوری نہیں ہوئی ابھی. تو صحابہ یہ حدیث سن رہے ہیں, کہا میرے صحابہ بتاؤ کیا وہ بدو عرب کا جس سے میں نے کہا سل ما شئت یا عربی, مانگا عربی کیا مانگتا ہے, اس بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نہیں نکلا,
کہ جب اس کے نبی نے موسیٰ نے کہا بڑھیا قبر کا نشان بتا تو اس نے جنت کا پڑوس مانگا اپنے نبی سے. خدا کی قسم, سرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم, میں نے جب اس سے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اگر وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کی بات کرتا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ ہوتا. افسوس اس نے اونٹ مانگا ہے. تو آقا کو تو جنت کا بھی اختیار, ارے نبیوں کا اختیار ہے تو آقا کی کیا بات ہے یار, جنت تو آقا کی وراثت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حالانکہ یہ حوالوں کا مزاج نہیں ہے آپ کے علاقوں میں, زیادہ تر بمبے مہاراشٹر میں بہت چلتا ہے, منوس وہاں بھی بیٹھتے ہیں حوالے لکھتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں اس کو. ابو یعلا کے حوالے سے میں نے ابھی سنایا مسند ابو یعلا سے, اور امام ابو یعلا نے اس روایت کے بارے میں کہا اسناد حسن, اس کی سند حسن ہے. اور امام حاکم نے بھی اس کو لکھا المستدرک کے اندر, جلد 2 ہے, صفحہ 272, حدیث 4146. اور امام حاکم نے کہا اس کے بارے میں صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا, جلد 2 صفحہ 500, حدیث 2435 صحیح. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لایا, جلد 10 صفحہ 170. اور خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں ابو موسیٰ شری سے روایت کیا, جلد 9 صفحہ 312. امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو لایا در منصور میں, جلد 4 صفحہ 591. اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی المطالب العالیہ, جلد 3 صفحہ 273, حدیث نمبر 3462 پہ لایا. چلیے 2 بدرے ختم کرتے ہیں, بس یہ آخری میں ایک اعتراض میں سنا دیتا ہوں وہابیوں کا, اور اس کے جواب پر ہی اختتام کریں گے. اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے. بہرحال ابھی ہم اولیاء کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بات کر رہے تھے, اور ہمارا موضوع تھا کہ جنت تک دے سکتے, لیکن وہابی لوگ, بدعقیدہ لوگ ذہنوں میں شبہات کیسے پیش کرتے, ذرا سنیے. توصیف الرحمان وہابیوں کا مولوی ہے, کیسے شبہ پیش کیا, ذرا سنیے. میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب پیار محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں, جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے, پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں. ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے, بابے کی نظر پہلے دیتا ہے. اور اسے پوچھو تو سویرے سویرے کہنا چپ کر جا, اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا. جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل, میزائلوں کو, ان کے توپوں کو کلٹی کیوں نہیں کر دیا, کلٹی مطلب الٹا کیوں نہیں پھینک دیا. یہی بات جرجس نے بھی کچھ الگ انداز میں بولی ہے, جرجس کو بھی سنیں آپ. تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو, جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا, کروز میزائلیں, تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی, ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے, مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے, کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ, جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں, تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس غور کر کے دیکھو, کمزوری نظر آئے گی, کمزوری, اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے, اللہ نے مذاق. غور کر کے دیکھیں آپ تو غوث پاک میں آپ کو کمزوری نظر آئیں گی, کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا. ان کی تقریریں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کی نسل کے, یہ مسلمان ہے ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح, کیونکہ ہر قوم اپنے رہبروں کی تعریف کرتی ہے, ان کے کارنامے بتاتی ہے. دنیا کی واحد قوم ہے جو ان کے عیب ڈھونڈتی ہے. تو اس کا مطلب یہ اس نسب کے, اس خاندان سے, اس کے تعلق ہی نہیں ہے ان بزرگوں سے, یہ کسی اور کی نسل ہے, کسی اور کے نطفے سے ہے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, ٹوپی لگا کے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں. ارے بھائی, ایک ہندو اپنے جن دیوتاؤں کو مانتا ہے نا, اس کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا ہو. صحیح بات. اگر اس سے یہ بھی کہو نا کہ بھائی یہ جو جس کو تو مان رہا ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, فلاں کو تو مانتا ہے, اس کا وجود تھا کیا, تو کہتا ہے فالتو بات ہی نہیں کرنا, ہماری آستھا کا سوال ہے. آستھا کے نام پر وہ بغیر پروف کی ہر چیز مان لیتا ہے. مگر یہ ان سے بھی بدتر قوم ہے یہ, جو اپنے بزرگوں پر ایسے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ان کو جواب دینا ہمیں آتا ہے. ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے, خدا کی قسم میں بیٹھ جائے تو پاجامے میں منہ نہ دے تو ہمارا نام بدل دینا. بہت خوب, ہمیں پتا ہے ان کو کیسے ان کی کان دبانا ہے. چاہیے تو کوئی پوچھے, کہتا ہے کہ غوث پاک کا اللہ نے مذاق اڑایا. ابے کون سی کتاب میں مذاق اڑایا, قرآن میں کہاں مذاق اڑایا؟ جاہل ولیوں کا مذاق نہیں اڑایا, قرآن نے ولیوں کی تعریف بیان کی ہے, بے شک ان کے اختیاروں کا ذکر کیا ہے. اب آئیے اس کا میں جواب تھوڑا تفصیلی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی نہیں. یاد رکھیے, جاہل فرقے کا نام ہوتا ہے وہابی. ٹونڈا بولتے ہیں نا آپ کے, ٹونڈا. جاہل ہوتا ہے ٹونڈا. جب بھی کوئی ٹونڈا ہو تو سمجھ لینا یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جاہل ہے, بے پڑھا لکھا, اسے بھی اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ان کو تاریخ نہیں معلوم, ہسٹری نہیں معلوم. اب میں ذرا کچھ ہسٹری بتاتا ہوں, پھر سوال کرتا ہوں, اور کسی کی ماں نے جنا کسی وہابی کی ماں نے, تو میرے ان سوالوں کا جواب لے آئے ہو.
جی سبحان میں چیلنج کرتا ہوں قیامت آ جائے گی میرے سوال کا جواب ان کا باپ بھی نہیں لا سکتا. یہ قبر کھود کے اپنے دادا سے بھی پوچھیں گے نا تو وہی بولیں گا بیٹا اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, عذاب میں رہنے دے, کیوں چھوڑا ہم کو, رہنے دے عذاب میں. اب سوال کیا سر سنیے, ان کو تاریخ نہیں معلوم, ذرا تاریخ کا جائزہ لیں. 60 ہجری کو دیکھیں آپ, اسلامی تاریخ کی. یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں امام حسین کو شہید کیا گیا ہے. رسول کے نواسے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہے کبھی وہاں بھی بتاتے ہیں آپ کو, نہیں بتائیں گے, بتائیں گے پول کھل جائیں گی. ان کا باپ یزید ننگا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو پوری مہم یزید کو حق پر ثابت کرنے چلا رہے ہیں یہ لوگ. یزید نے بعد میں کیا 61 ہجری کے اندر مدینے میں صحابہ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا تھا. کہا تو نے نواسے رسول کو شہید کیا, ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے, تیری بیعت کو ہم نے جوتوں کی پھٹے جوتے کی طرح اتار کے پھینک دیا. یزید ایک لمبی بڑی فوج بھیجی مدینے میں, کہا جاؤ جو میری بیعت نہ کرے, مجھے خلیفہ بادشاہ تسلیم نہ کرے, قتل کرو. مدینے میں یہ فوج داخل ہوئی, 7000 تابعین عظام کو شہید کیا انہوں نے, بے شمار صحابہ کرام شہید کیے. اور اتنی قتل و غارت کی مدینے میں انہوں نے کہ مورخین نے لکھا کہ کوئی نالی مدینے کی ایسی نہیں تھی جہاں خون نہیں بہتا تھا. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے ہیں, اللہ کے رسول کی مسجد میں, جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنا دنیا کی تمام مسجدوں سے 70 گنا 70 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا میری یہ مسجد اگر بڑھا کر مشرق تک لے جائے تو یہ میری ہی مسجد ہے. بڑی فضیلت اس مسجد کی. وہ مسجد جہاں صحابہ نے اپنے پیشانیاں رکھی ہے, وہ مسجد جہاں جبریل آئے ہو, وہ مسجد جہاں میکائیل آتے ہو, وہ مسجد جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہو, وہ مسجد نبوی جہاں وحی الہی اترتی ہو, ان پلیدوں نے وہاں گھوڑے باندھے ہیں. وہ گھوڑوں نے پخانے کیے مسجد میں. ممبر پہ بیٹھ کر, رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ یزیدی شراب پیا کرتے تھے. 40 دن تک مسجد میں نماز نہیں ہوئی. مسجد میں نماز کی غرض سے کوئی آتا, یہ یزیدی پکڑ کے قتل کر دیتے. سعید ابن مسیب ایک تابعی جلیل القدر ہے, فاروق اعظم کے شاگرد ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا مسجد میں ہوتا, روضہ رسول سے لپٹا ہوتا, میں دیوانوں کی طرف پڑا رہتا, بال میرے بکھرے ہوئے تھے, لباس میرا میلا اور گندا ہوتا تھا. کئی بار یہ ہوتا کہ یزیدی آتا کوئی, میری داڑھی پکڑتا اور قتل کا ارادہ کرتا کہ اللہ دوسرے یزیدی کے دل میں رحم ڈال لیتا, اور وہ کہتا چھوڑو یار پاگل اور دیوانہ ایسے کیا مار کے ملے گا, چھوڑ دو دیوانہ ہے. مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا. امام دارمی جو امام بخاری کے استاد ہے, امام مسلم کے استاد ہے, امام ابو داؤد کے استاد ہے, سنن دارمی حدیث کی 2 جلدوں میں ان کی کتاب جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی, جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سنن دارمی کی جلد اول کے مقدمے کے اندر امام دارمی سعید بن مسیب سے روایت نقل کرتے ہیں, اور صحیح روایت ہے یہ. کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں تنہا روضہ رسول سے لپٹا ہوتا, اور قسم رب کائنات کی 40 دن جب مسجد میں اذان اور نماز نہ ہوئی تو میں رسول اللہ کی اذان بھی سنتا تھا اور حضور کے نماز پڑھنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ظلم کی انتہا یہی نہیں کی یزیدیوں نے. 3 دن تک یزیدی فوج کے جنرل نے آرڈر دیا کہ جس عورت کے ساتھ چاہو رات گزار سکتے ہو, جس عورت کے ساتھ چاہو عیاشی کرو. علماء کہتے ہیں بے شمار بچے, کئی 100 بچے, کئی 1000 بچے 1 سال کے بعد ناجائز پیدا ہوئے ہیں. جب انہوں نے مدینے کو ویران کیا تو مکہ کی طرف گئے. مکہ میں عبداللہ ابن زبیر تھے اس وقت, ایک صحابی تھے رسول اللہ کے, حضور کے رشتے میں جو قریبی ہوتے ہیں. حضرت زبیر جو حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, حضرت اسما کے بیٹے ہیں, ابو بکر صدیق کے سگے پوتے ہیں. حضرت اسما حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے. ابو بکر صدیق کے سگے پوتے ہیں عبداللہ ابن زبیر. ان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر لی, کام یزید کو خلیفہ نہیں مانتے. یزیدی آئے, انہوں نے حملہ کیا کعبے پر. عبداللہ ابن زبیر کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ ان یزیدیوں سے لڑ سکے. خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا, مقید کر لیا. خانہ کعبہ میں دروازے بند کر دیے کعبۃ اللہ کے. انہوں نے مشینوں سے پتھر برسائے, پتھر کعبے کی دیواروں پر آ کر لگتے ہیں, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ کعبے کی دیوار ٹوٹی. حجر اسود کو پتھر لگا, حجر اسود 6 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس پر بھی یزیدیوں کے جب دل ٹھنڈے نہیں ہوئے, ان بدبختوں نے تیروں پر آگ کے ٹیمے باندھے, آگ روشن کی اور تیروں کو جلتا ہوا چھوڑا. یہ تیر کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکراتے غلاف کعبہ میں آگ لگی, کعبۃ اللہ کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا, کعبے کا غلاف جل کر راکھ ہوا. کعبے کی چھت پر وہ سنگ رکھے ہوئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا تھا تو اللہ نے ان کے فدیے میں جنت سے ڈمبا اتار دیا تھا. اس ڈمبے کے سنگ بطور تبرک کعبے کی چھت پر تھے. حضرت ابراہیم سے لے کر سرکار تک اور عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک, اس زمانے تک سنگ محفوظ تھے. لوگ زیارت کرتے تھے, غلاف کعبہ جلا, وہ سنگ بھی جل کر راکھ ہو گئے. اور یہی نہیں, حجاج بن یوسف کے زمانے میں عین کعبۃ اللہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا, بے شمار صحابہ کو شہید کیا گیا. 320 ہجری دیکھیں ذرا آپ تاریخ کا جائزہ. 320 ہجری کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے, عباسی خلیفہ, جس کا نام ہے مقتدر باللہ. اس کے زمانے میں خبیث پیدا ہوا, نام تھا ابو طاہر قرماتی. پہلے مسلمان تھا, اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا, عیسائی مذہب قبول کر لیا منوس نے. عیسائیوں سے کہا فوج دو, میں چاہتا ہوں مکے کو تباہ و برباد کر دو. عیسائیوں نے اس کی مدد کی. حج کے زمانے میں 320 ہجری میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا فوج لے کے, سیدھا حرم میں گھسا.
50,000 حاجی جو طواف میں مشغول تھے، خانے کعبہ کا دروازہ بند کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا، 50,000 حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا خون بہا کعبے کے فرش کے اوپر۔ پھر یہی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا حاجی کو قتل کرنے کے بعد، حجر اسود کو اس نے اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے۔ پھر وہاں بھی سے پوچھو پڑھے ہے کہ تم نے جاہل وقت پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہو، ڈمرو لے کے گھومتے ہو۔ یہ 320 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں، ابھی حوالے دوں گا کن کن کتابوں میں واقعات ہے۔ اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے، حجر اسود، ایک محل تعمیر کیا، بادشاہی کا اعلان کیا، خود مختاری کا اعلان کیا، تخت بنایا، تخت پر خود بیٹھا، اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا۔ 20 سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا ہے۔ 340 ہجری آیا، 20 سال تک حجر اسود اس کے پاس، خانے کعبہ میں حجر اسود نہیں ہے، سوراخ ہے وہاں پر۔ حاجی جاتے ہیں، 7 سال تو حجی نہیں ہوا، ڈر کے مارے لوگ ہی نہیں آئے قتل و غارت کے خوف کی وجہ سے۔ 7 سال کے بعد جب حج کثیر چالو ہوا معاملہ، حجر اسود نہیں ہوتا تھا، سوراخ کو ہی بوسے دیتے تھے۔ 20 سال کے بعد 340 ہجری میں ایک بادشاہ آتا ہے المتی، یہ بھی عباسی خلیفہ ہے، اس نے حجر پر حملہ کیا ہے، ابو طاہر کرماتی کی راجدھانی پر۔ اس خبیث کو میدان جنگ میں قتل کیا، اس کے محل کو نصف و نابود کیا، حجر اسود کو نکالا، باعزت لا کے خانے کعبہ میں دوبارہ نصب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان 20 سال خانے کعبہ سے حجر اسود غائب ہے۔ 360 ہجری میں شیعوں کی حکومت آئی، ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں آگ لگی، پوری مسجد نبوی جل کر راکھ ہوئی۔ بہت سارے تغیرات آئے، 87 بار سیلاب آ چکا ہے مکے میں، اور اس میں کئی بار کعبے کی دیواریں ڈھی ہے، دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ اس طرح کے اگر میں تاریخی واقعات بتاؤں تو بے شمار ہے۔ آپ کے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو 92 میں 92 میں بابری مسجد ہاتھ سے نکلی، کیا حالات ہے آپ کو پتا ہے۔ 1982 سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگی، بیت المقدس جو قبلہ اول ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ سارے واقعات رکھیے اور ان منوسے سے پوچھئے، ان وہابیوں سے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، پیر جیلانی تو طاقت نہیں رکھتے، تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بولو اللہ کو طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ وہابی تو بولتے ہیں نا سارے اختیاروں کا مالک اللہ، مانگو تو اللہ سے، مدد وہی کرتا ہے، طاقت وہی رکھتا ہے۔ تو پوچھو کہ جب بغداد میں میزائل پھینک رہے تھے تو پیر جیلانی نے کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ جب کعبے میں حاجی شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جب حجر اسود اکھاڑا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب کعبے کا غلاف جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے کعبے کے غلاف کو کیوں نہیں بچایا؟ جب 50,000 حاجی کعبۃ اللہ میں مارے جا رہے تھے اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب صحابہ مسجد نبوی میں شہید ہو رہے تھے اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے اللہ نے اپنے مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب ممبر پہ شراب پی جا رہی تھی اللہ نے ان پر عذاب فوراً کیوں نہیں بھیج دیا؟ ارے جب بابری مسجد چلے گئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ بیت المقدس چلا گیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو پہلے ان سوالوں کے جواب لاؤ۔ تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھی مجبور، اللہ بھی بے بس؟ فوراً وہاں بھی بولے نہیں اللہ کی حکمت تھی۔ اچھا تو منوس یہاں بھی تو غوث پاک کی حکمت ہے۔ قسم خدا کی غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت دی، میزائل کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلۃ اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میرے لیے رائی کے دانے سے زیادہ نہیں ہے، جب چاہوں لڈو جب چاہوں پلٹ دوں۔ یہ میزائل کی کیا بات ہے؟ مگر میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہوں۔ میزائل آئے، عبد القادر نے پوچھا پروردگار کیا تیرا حکم ہے؟ یہ میزائل کو واپس پھینکو، اللہ نے فرمایا عبد القادر نہیں پھینکنا نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں مسلمانوں کو تنبیہ ہو جائے، مسلمانوں کو کچھ سبق مل جائے، مسلمانوں کے لیے آگاہی ہو جائے کہ اب بھی نہ سدھروں گے تو کب سدھروں گے، میں مسلمانوں کے سبق کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اے عبد القادر تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا عبد القادر نے کہا پروردگار تیری رضا میں میری رضا، سبحان اللہ، سبحان تیرا حکم ہو تو زمین کو تہو بالا کر دوں۔ تو بزرگوں کو تو اختیار ہے، اور اتنا اختیار ہے، ارے جب وہ مردوں میں جان ڈال سکتے تو زندوں کو مردہ نہیں کر سکتے؟ وہ بم برسانے والے وہیں مر جاتے۔ مگر یہ تو وہابیوں کو دکھا کہ میزائل ہے، مگر یہ نہیں دکھا کہ جو ساری دنیا کی میڈیا نے اس کو بڑے تعجب کے ساتھ نشر کیا کہ عجیب بات تھی کہ بے شمار ایسے بھی بم گرے ہیں، ایسے بھی میزائل آئے کہ جو غوث پاک کے روزے کے قریب آ کے گرے اور وہیں پھسکی ہوئے، پھوٹ نہ سکے، اسفوٹ نہ ہو سکا، یہ ان کے نظر نہیں آیا۔ تو یہ کون سے جاہل ہے؟ یہ دیکھیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جب اس کو اپنے کعبے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ابابیل پرندوں سے حفاظت کروا لیتا ہے، اور جب اس کو مسلمانوں کو سبق سکھانا ہوتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی ہے تو غلاف کعبہ جل رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ حفاظت نہیں کرتا۔ 50,000 حاجی قتل ہوتے ہیں لیکن وہ پھر حفاظت نہیں کرتا۔ تو یہ سب تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ مگر اس فرقے کی عقیدے کی بات، ان کے نظریات کی بات کیا کریں ہم کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی گستاخی بن چکا ہو، جو ولی کے گستاخ ہو، جو نبی کے گستاخ ہو، جو اہل بیت کے گستاخ ہو، لیکن اس کے باوجود کہ یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں، ان کا فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ بھائی ان کی جماعت کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک محلے میں ایک خبیث آتا ہے سعودیہ سے، سعودیہ جاتا ہے روپیہ کمانے، ایمان بیچاتا ہے،
اور جب آتا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے گھر والوں کو وہابی بناتا ہے, دھیرے دھیرے پھر 2 گھر 4 گھر 10 گھر, پتہ چلا ایک پوری اس پٹے کی آبادی وہابیہ زدہ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے مسلمانوں؟ سنیوں سے کہہ رہا ہوں, سنیوں نے غور کیا؟ کبھی سوچا, محاسبہ کیا کہ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا, ہماری کتابیں ہیں, ہمارے پاس علماء ہے, کیا نہیں ہے اہل سنت کے پاس؟ ارے اہل سنت کے پاس نبی ہے, اہل سنت کے پاس امام ہے, ائمہ ہے, اولیاء ہے, غوث ہمارے یہاں ہے, قطب ہمارے یہاں ہے, ابدال ہمارے یہاں ہے, اوتاد ہمارے یہاں ہے, اقطاب ہمارے یہاں ہے, علماء ہمارے یہاں ہے, مفتی ہمارے یہاں ہے, امام ہمارے یہاں ہے. ارے نبی امام اعظم, نبی اعظم ہمارے یہاں, خلیفہ فاروق اعظم ہمارے یہاں, امام اعظم ہمارے یہاں, اولیاء میں غوث اعظم ہمارے یہاں, مجدد میں مجدد اعظم ہمارے یہاں, مفتیوں میں مفتی اعظم ہمارے یہاں, سب اعظم. پھر بھی وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سب کچھ تو ہے ہمارے یہاں. ان کے یہاں نہ تصوف ہے, نہ کتب ہے, نہ ابدال ہے, نہ ولی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی مائی کلال وہابی جماعت میں ایک ولی دکھا دے مجھے. ارے ولی تو چھوڑو, ولی کا بچہ دکھا دے, کوئی چھٹپیا مینڈکی کا بچہ ہی دکھا دے کوئی ولی. نہیں ہو جماعت میں ولی, وہ جماعت میں کوئی غریب نواز نہیں ہے, وہ جماعت میں کوئی غوث پاک نہیں ہے, یہ ہماری جماعت میں ہے. وہ جماعت میں امام اعظم نہیں ہے, وہ جماعت میں ائمہ نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ فرقہ بڑھ رہا ہے. اس کی 2 وجہ بھائی, 2 وجہ, اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی. اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے, وہابیت پھیلتی رہیں گی, قیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گی. سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا. سب سے پہلی وجہ نماز ہم نہیں پڑھتے. 11ویں کا نام ہو تو 10 من کی بریانی تیار ہے, میلاد کی بات ہو 50 من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں, جلوس کی بات ہو, جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادھن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس, کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے, تھرکیں گے, ہم ناچیں گے, ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے. یہی تو تعلیم ہے. عرس ہوگا بھی, کس کا عرس ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت سلطان حیدر علی کے پیر و مرشد. کیا یہ لوگوں نے, یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے عرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ, ناچو, تھرکو, ڈی جے بجاؤ؟ کیا بزرگ اسی کہتے ہیں جو ناچتا ہے, تھرکتا ہے, گاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے. بے شک بے شک. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے, جنہوں نے تقوی اختیار کیا. لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ولیوں کے لیے صرف قوالی. غریب نواز قوالی سنتے تھے. ارے ہاں یار, غریب نواز سنتے تھے, تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے, کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے, کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے, کون سے ڈھول, کون سے تبلے. حضرت فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور شاگرد ہے, جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر, ڈھول, باجے, سارنگی, موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں, تو نظام الدین اولیاء اس وقت ضعیف تھے, بوڑھے تھے. ان کی ملفوظات الفوائد الفوائد اٹھا کے دیکھیے, فارسی میں آج بھی ملتی ہے, اردو ترجمہ آ چکا ہے, اس میں صاف فرمایا مزامیر حرام است, ڈھول باجے سارنگی یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور اپنے مرید فخر الدین چشتی سے کہا, فخر الدین سیما کے خلاف کتاب لکھ, میں دستخط کرتا ہوں. انہوں نے کتاب لکھی, دستخط کی نظام الدین نے, اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی دستخط میں؟ لوگوں, ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زنا کی طرح حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ. سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے ہو یار. جاہل لوگ جو پڑھتے نہیں لکھتے نہیں, وہ بابا بنے بیٹھے آج, وہ پیر مغاں ہے, 10 انگوٹھیاں لگی ہے, پیر صاحب ہے, طریقت ہے. اچھا ابھی تیرے سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا, طریقت پہ چلا گیا تو اوپر کی سیڑھی چڑھ گیا. پہلی تو سیڑھی چڑھ, پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے, دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے, طریقت. عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے, طریقت. نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قوالی سنے گا, طریقت. رقص کرے گا, طریقت. ناچے گا, طریقت. کیوں صاحب؟ طریقت ہے. طریقت اونچی ہے, شریعت چھوٹی ہے. ابے جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کہاں چلا گیا؟ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے یہ لوگ. میں چشتی ہوں خدا کی قسم, میں آج تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں, سلسلہ چشتیہ سے بیعت بھی ہو, سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی ہے, مرید کرتا نہیں ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے معلوم ہے, میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو, میں نے پڑھا ہے دلیل العارفین خواجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے, انیس العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے, اسرار الاولیاء باب فرید کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے, کتاب کھولو اور دیکھو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو, بدنام کرتے ہیں ان کو. قوالی سنا ہے, اچھا قوالی سنا, نماز بھی تو پڑھی ہے انہوں نے, وہ کون پڑھے گا؟ وہ تم نہیں پڑھو گے. مزہ مستی چاہیے, منورنجن چاہیے, نماز ہم سے نہیں ہوتی. طریقت کیا؟ ناچنا طریقت ہے, لڑکیوں کے بیچ جھومنا طریقت ہے. اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں, آپ سے بڑا پیر سلمان خان ہے اور عامر خان ہے, وہ بہت بڑے طریقت پہ فائد, اس کا دن رات یہی کام ہے. پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے. اس میں کیا سرخ آپ کے پر لگے, اس سے مرید ہو رہے ہو آپ؟ ایک بات بتاؤ یار ذرا ایمانداری سے, درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے یہاں, ڈھول باجوں سے سندل نکلتا ہے, پورے ہندوستان کا یہ حال ہے. مجھے یہاں کا نہیں پتا, لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ایک مجھے خدا کی قسم میں چیلنج سے بول رہا ہوں, مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سنی بناؤ, دکھاؤ مجھے.
میں ہوں کل تک یہاں, کل بھی میرا جلسہ قریب میں رکا ہوں, مجھے کل ملا نا اس کسی وہابی سے, میں رکوں گا صبح تک, اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملا ہو جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گئے, میں سنی ہو گیا. مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے 50 وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے. تو تم جس کو سنیت بول رہے ہو اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا. قیامت کے دن یہ اللہ کا ولی جس کا عرس بنا کے تم ڈھول بجاؤ گے, قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا, میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا, اور تو نے میرے نام پر ڈھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے, مجھے جواب دے اس کا. اللہ اکبر. کیا جواب دوں گے؟ میری مسجد اس لیے ڈھول بجا رہا تھا, میرے لیے مسا آتا تھا اس لیے ڈھول بجا رہا تھا. سنیت کو بدنام کر کے رکھے ہو. تکلیف ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی نذرانہ دے یا نہ دے. میں اپنے گھر میں رہوں تو 50,000 کا روز کا آدمی ہوں, میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کہ چڑ جائیں اور آپ کہہ رہے سالا کیا بول دیا مولوی, نذرانہ نہیں دیں گے, بھاڑ میں جائے تمہارا نذرانہ, میرے کو کیا پڑی ہے. جو حق ہے یہ ممبر کا تقاضا ہے, حق بولو, حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو, حق بولو. امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی؟ یہی تو پرابلم تھا, یزید کا ڈھول بجاتا تھا, موسیقی کا رنگیلا شیدائی تھا. امام نے کہا سر دوں گا, گردن دوں گا, مگر ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا, تم دین کا بادشاہ سمجھ کے اس سے بیعت کرنے جاتے ہو ایسے پیر سے. عجیب رقص آتا ہے. ارے باپ رے, میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسا دیکھا جا کے میں گیا ہوں کہ بھائی دیکھو تو ان کے تماشے کیا ہوتے ہیں. ہمارے ناگپور میں بابا تاج الدین بہت بڑے بڑے ڈھونگی آتے ہیں, ہم تو دن رات دیکھتے ہیں, ایسے ایسے وہاں ڈھونگی دیکھتے ہیں ہم کہ جو تو آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, روز کا معمول ہے ہمارا. قوالی ہو رہی ہے, سیما میں صاحب اس کو وجد آتا ہے, داڑھی صاحب ہے, وجد آ رہا ہے, ہائے ہائے وجد آ رہا ہے, تجھے وجد کی تعریف معلوم ہے کیا؟ کھولو ذرا اسرار الاولیاء بابا فرید کی. پوچھا گیا حضور صوفیاء کے وجد کو, وجد جو آتا ہے اسے وجد کی کیا کیفیت ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میاں یہ ایک حال ہے, اور حالت وجد میں اللہ کا ولی قرب خاص خدا بندی میں ہوتا ہے. اور اے عزیز یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے تو اس کو مطلق خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ, ان کی پچھواڑی میں ذرا سوئی چبا ہو, بھی سارا وجد رفو چکا وجد میں گرتا ہے. تو وجد بھی بڑا ہوشیار والا وجد, دیکھتا گدا کہاں ہے, گرنے کے لیے بھی گدا ڈھونڈتا ہے پہلے, اب گرنا ہے بہت جھوم لیا, اب چکر آ رہے ہیں, تو وجد کے لیے پہلے گدا تلاش کرتا ہے. یہ وجد ہے تمہارا. یہ سنیت کو تباہ کر رہے ہو یار تم. یہ سنیت نہیں ہے, یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے. میں بتاؤں کہ ٹیپو سلطان دادا پیر ہو گئے نا, وہ جن کا آپ عرس منا رہے ہو, حیدر علی کے پیر و مرشد تھے نا, سید عاقل شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الرضوان. ارے پیر کا کیا عالم ہوگا جب ان کے مریدوں کا یہ حال ہے. ٹیپو سلطان کا ایک بھائی تھا, دودھ شریک, سگا نہیں, ایک ہی دائی کے دونوں نے دودھ پیے تھے. ٹیپو سلطان نے بھی اسی دائی کا دودھ پیا تھا, اور اس دائی کا ایک اپنا بیٹا تھا. انگریزوں سے کسی معاہدے کے معاملے میں ٹیپو سلطان نے اپنے دودھ شریک بھائی کو بھیجا, کہا جاؤ انگریزوں سے یہ شرطوں پہ بات کر کے آؤ, یہ شرط مانے تو ٹھیک ورنہ واپس آ جانا. گیا, کافی دیر ہو گئی, جتنے وقت میں آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اب ٹیپو سلطان سے بڑی قربت تھی وہ دودھ شریک بھائی کی. ٹیپو سلطان اپنے بھائی کی طرح چاہتا تھا, سگے بھائیوں کی طرح. کچھ حاسدین تھے دربار میں, تو سلطان ٹیپو کو انہوں نے بہکانا شروع کیا. کہا سلطان تمہارا بھائی انگریزوں سے بک گیا ہے. پہلے تو سلطان نے نظر انداز کیا, لیکن جب واقعی وقت گزرتا رہا تو سلطان ٹیپو کو لگنے لگا واقعی میرے بھائی نے میرے سے غداری کی. بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے تو وہ دودھ شریک ماں آتی ہے ادھر سے, اور ماں ہی کہتا تھا سلطان کے دودھ پلایا تھا اس نے, دائی تھی. تو کہتی ہے کہ بیٹا سلطان کیا بات ہے, بڑے پریشان ہو؟ کہتا ہے کہ دائی ماں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تیرے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی. وہ دائی کیا کہتی, جملے سنو کیسے لوگ تھے یار یہ. کہا سلطان اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرا بیٹا کٹ سکتا ہے, غداری تجھ سے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جب بھی میں نے تجھے اور اس کو دودھ پلایا ہے باوضو پلایا ہے, بغیر وضو کے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دودھ جو وضو کے ساتھ پلایا جائے وہ غدار نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. جو بچوں کو کیا کوئی شریعت کا مسئلہ تھا کہ دودھ پلایا عورت تو وضو کر کے پلائے؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر یہ اس زمانے کی خواتین کے تقوی تھے کہ جب ہم ایسا دودھ دیں گے بچوں کے سینے میں اور شکم میں اتاریں گے تب یہ بچے جاباز پیدا ہوں گے, تب مجاہد بنیں گے, جب متقی و پرہیزگار بنیں گے, تب وہ شیر میسور پیدا ہوا ہے جس کو دنیا نے شیر میسور کہا, اور اس کا وہ جملہ کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بڑھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاریخ ساتھ جملہ بن چکا ہے. تاریخ کچھ لوگ بدلے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنی تاریخ جانتے ہیں. وہ سلطان ٹیپو جس نے انگریزوں سے لڑنے کا حوصلہ دیا ہے, جس نے تصور آزادی پیش کیا ہے, ورنہ یہ ہندوستانی جو آج ٹیپو سلطان کے نام پہ باتیں کرتے ہیں, یہ غلام بننے کے آتی, یہ پکنے والے, یہ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے. ارے وہی تھا ٹیپو سلطان جس نے کہا کٹ جاؤں گا لیکن انگریزوں کو ملک نہیں دوں گا. تو یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ مرشد کے صدقے تھے, یہ پیروں کے فیض تھے, یہ ماؤں کے دودھ کے اثرات تھے. مگر آج ان بزرگوں کے نام سے تم نے کیا ناچنے کے اثرات لیے, تھرکنے کے اثرات لیے. یہ تو رقاصوں کا کام تھا یار, مجاہدوں کا کام نہیں تھا. اگر یہی اسلام ہوتا تو ٹیپو سلطان رقص کرتے ہوئے نظر آتا, قوالی میں ناچتے ہوئے نظر آتا, میدان جہاد میں تلوار چلاتے ہوئے نظر نہیں آتا. مسلمان مجاہد ہوتا ہے, تھرکنے والی قوم نہیں ہے, وہ ناچنے والی قوم نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے. کیا بنا دیا یار مسلمانوں کو, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی کسی کی سننے والا نہیں, سب من مائی نہیں کر رہے ہو. اور سنیت کا نقصان پہ نقصان, نقصان پہ نقصان. ایک کاروبار کرتے ہو تم, میرا بھی اب تک کاروبار ہے, طریقہ ایک محاسبہ کرتا ہے آدمی,
2 महीने 3 महीने बाद एक दिन बैठता है डायरी लेके, यार कितना कमाया कितना दबाया, देखता है यार 2 लाख रुपए कारोबार में लगाए, अरे साला लॉस हो गया यार, बैंक में 1.5 लाख ही बचा, 50,000 अपने लॉस हो गए, नुकसान में अपन। देखता है कि नहीं साहब? चलो यार अल्लाह सब्र दे भाई, चलो यार इस बार नुकसान हो गया, अब बड़ी मेहनत करूंगा, नुकसान की भी भरपाई करूंगा। फिर उसने 4-5 महीने मेहनत की, फिर हिसाब करने एक दिन बैठा, देखा अरे यार अब तो 1 लाख का लॉस हो गया। और मुझे बताओ एक अच्छा बिजनेसमैन ये गौर नहीं करेगा कि भाई कहां कमी रह गई यार कि बार बार इस कारोबार में नुकसान हो रहा है? गौर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। बेवकूफ है कि वही कारोबार करते फिर सोचा यार ये कारोबार बदल देना चाहिए, ये कारोबार अपने को सूट नहीं कर रहा है, ये कारोबार अपने से जम नहीं रहा है, दूसरा कारोबार दूसरा रोजगार तलाश करेगा, पूरा पैसा नहीं कमाएगा। तुमने दुनिया को इतनी अहमियत दी, क्या कभी दीन को इतनी भी अहमियत दी कि कभी एहसास करने बैठे हो कि भाई 1 साल में हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने सुन्नी बने और कितने वहाबी बने? हमें इसका एहसास नहीं है। हमारी बला से हमारा पड़ोसी वहाबी होता है, हमें क्या करना है? हम तो पक्के सुन्नी है, नाचने वाले सुन्नी है, नाचेंगे। सुन्नियत का नाम ही नाचना है और उसका नाम तरीकत। 8 अंगूठी आ जाए तो मारिफत। मुझे तो समझ में नहीं आता, हमारे नागपुर में बाबा रहता है, मैं बहुत रद्द करता हूँ उसका। 16 अंगूठियां लूंगा, मैं बोलते पखाना धोता कैसा पता नहीं है, पिछवाड़ी ये सब अटकता हूँ उसके अंदर। ये ताहरत भी इसकी रहती कि नहीं रहती? ये बाबागिरी का नाम है? ये इस्लाम है? अरे आका के पास एक सहाबी आए, पीतल की अंगूठी पहने हुए थे, सोने की अंगूठी पहने थे। आका ने फरमाया क्या बात है तेरे हाथ में? मैं देवताओं का जेवर देख रहा हूँ, देव का जेवर देख रहा हूँ। उन्होंने सोने की अंगूठी निकाली, साहबा का जज्बा देखो, फेंक दिया। तो एक साहबी ने कहा कि रसूलुल्लाह ने औरतों के लिए तो हलाल किया है, साहबी उस अंगूठी को उठा लो अपनी बीवी को दे देना। कहा कसम खुदा कि जिस चीज को नबी ने नफरत से देख लिया मैं उसको उठाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। छोड़ दिया उसको, मेरे नबी ने इसको नफरत से देख लिया, अब मैं अपनी औरत को भी नहीं पहनाऊंगा, हालांकि उसके लिए हलाल है। दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर आए, सरकार ने कहा क्या बात है? मैं तेरे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। फिर गए, तीसरे दिन गालिबन तांबे या किसी और की अंगूठी पहन के आए, तो उसने फरमाया क्या बात है? मैं तेरे हाथों में फासिकों का जेवर देख रहा हूं। अब अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर क्या मैं अंगूठी ना पहनूं? फरमाया तेरा जी चाहे तो पहन ले, मगर एक चांदी की अंगूठी पहन, 4.5 माशा से ज्यादा उसको ना करना। ये कानून दिया रसूलल्लाह ने कि सारे से ज्यादा एक अंगूठी। नबी कह रहे एक अंगूठी, और ये 12-12 18-18 लगी हुई है। इसी का नाम बाबागिरी, आता जाता कुछ नहीं। कुछ पूछे हजरत कैसे? बेटे ये अर्श आजम की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। अबे अजीब चाहिए, जब तू समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? फिर तो जब समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? तो काय का वली है बे? वली वो जो समझा दे, बता दे। वली आता इसलिए कि जो समझ में ना है तो कभी दलील से समझाता है, कभी करामत से समझाता है। ना तो करामत दिखाता, ना मुंह से कुछ बोलता, बस अंगूठी देखो बोलता बाबा बोलो बोलता। तो मैं भी पहनता हूं तो मैं भी बाबा, फिर अंगूठियों से अगर बाबा बनता है आदमी तो ये क्या मजाक है यार? और उसके नाम तरीकत, हकीकत, मारफत। अभी ये बड़े बड़े लफ्ज बेवकूफ मत बनाओ हुआ हमको। मैं बताता हूँ हकीकत तरीकत क्या है, ये नहीं समझ सकते ये लोग। बाबा फरीद के पास आया, मैं सब सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों के हवाले दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के नाम पे सब बाजार गरम है। कादरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरना तोहमत लग जाएंगे कादरी बड़े शिद्दत पसंद होते हैं। मैं चिश्तियों की बात कर रहा हूं। बाबा फरीद के बाद एक शख्स आया, सरकार ज़कात के बारे में पूछना है हुजूर, ज़कात कितनी फर्ज है? का शरीयत की ज़कात बताऊं कि तरीकत की ज़कात बताऊं कि मारिफत की ज़कात बताऊं? कहा हुजूर ये कौन सी 3 ज़कातें आ गई? मैंने तो एक ही ज़कात के बारे में सुना है, आपके नजदीक काम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें हैं। सरकार बता दीजिए, तीनों ज़कातें बता दीजिए। तो बाबा फरीद फरमाते सुनो मियाँ, शरीयत की ज़कात ये है कि तेरे पास 100 रुपये हो तो 97.5 रुपये अपने पास रख, 2.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। शरीयत की ज़कात। तरीकत की ज़कात ये है कि 2.5 रुपये तू अपने पास रख, 97.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। और मारिफत की ज़कात ये कि कुछ भी ना रख, सब अल्लाह की राह में दे और अल्लाह पे तवक्कल कर ले। यह है शरीयत, तरीकत, मारिफत। मजा मस्ती का नाम तरीकत रख लिया, मौज मस्ती का नाम आने दो सब, तरीकत मारिफत। ये इस्लाम नहीं है भाइयों। मैं किसी को तंज करना मकसूद नहीं, आपकी आंखें खोलना मकसद है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे कि डीजे से बचिए, आप ढोल से बचिए। कम से कम इस्लाम के नहीं हो सकते तो इस्लाम का नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। नहीं अमल करना होता, अमल तो करना चाहिए, फर्ज आइन है, नमाज तो पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो तुम नमाज तो कम से कम वो भी काम मत करो कि जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो, हमारे बुजुर्गान दीन बदनाम हो। करते तुम हो, वो आपको नहीं बोलते, लोग बुजुर्गों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, लोग मशाइख की तरफ, उलमा की तरफ उंगलियां उठाते हैं। खुदा के वास्ते ऐसे काम मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और एक सवाल आया, इसका जवाब दे दूं और खत्म करूं कि ये मसलक आला हजरत क्या 5वां मसलक है और कहां से आया? किसी ने सवाल किया है। भाई मसलक आला हजरत ना 5वां है, ना 6वां है, ना 4था है, ना तीसरा है। मसलक 4 ही है जिस मायने में वो मसलक को समझ रहा है। हकीकत में वो 4 मसलक ही नहीं है, उसको यही गलत फहमी है लोगों को। वो जो 4 है वो मसलक नहीं है, वो 4 मजहब है। वो 4 क्या है? मजहब है। और मसलक हर बुजुर्गान दीन के तरीक़े तालीम को मसलक से ताबीर किया जाता है। लेकिन इस जमाने में मसलक के आला हजरत की इस्तिलाह इसलिए बयान की जाती है, इसलिए उसका नाम से पुकारा जाता है या मंसूब किया जाता है कि कई ऐसे फिरके हैं इस वक्त जो चारों मजहब को मानते हैं। उसमें बाज़ हम्बली है, बाज़ शाफ़ई है, बाज़ हनफी है, मगर उनके अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है। जैसे देवबंदी लोग, वो अपने आप को हनफी कहते हैं, मगर अकीदा क्या है? रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी बड़े भाई की तरह है,
हुजूर को इल्म गैब जो है ऐसा है जैसे जानवर और पागलों को है, नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, ये इनके अकीदे। औलिया की बारगाह में जाना शिरक है, वलियों से मांगना शिरक है, ये सब अकीदे देवबंदियों के। अब वो भी अपने आप को हनफी कहता है, हम भी हनफी है। कैसे इम्तियाज हो कि कौन सा हनफी भाई, जो नबी को जिंदा मानता है वो, या जो नबी को मुर्दा मानता है वो? कौन सा हनफी भाई? हम्बलियों में आ जाइए, हम्बलियों में फिरका मुजस्समिया के अकायद के कायल है, वो जो अल्लाह के जिस्म के कायल है, जिसका बानी इब्न तैमिया है। आज सऊदिया में जो नजदी जो लोग हैं वो गैर मुकल्लिद नहीं, हकीकत में हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिद है जो वहां भी है, वहां के हम्बली है, मगर अकीदा उनका बहुत गंदा है। मादल्ला कहते हैं अल्लाह का जिस्म है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, और अल्लाह अपने जिस्म के साथ, अपने वजूद के साथ अर्श के ऊपर बैठता है और अर्श से उतरता है। इनकी किताबों में भरा पड़ा है, मेरे पास किताबें भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अब वक्त नहीं होता दिखाने का। बल्कि ये कासिम नानातवी देवबंद के, उनके बारे में यहाँ तक लिखा है, किताब रखी है सवाने कासिम जिल अव्वल के, मौलाना कासिम नानातवी अल्लाह की गोद में बैठा करते थे, तो ये अल्लाह के जिस्म को मानते हैं। और अहले सुन्नत का अकीदा अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, हदों से पाक, हुदूद से पाक, लिमिट से पाक, आज़ा से पाक। तो हमारा ये अकीदा अल्लाह के बारे में। तो कौन सा हम्बली भाई? अल्लाह के जिस्म मानने वाला हम्बली, या अल्लाह को जो जिस्म नहीं मानता वो हम्बली? शिया में, फिर शाफियों में तफसीली फिरका है, वो शाफी बोलते हैं अपने आप को इमाम शाफी के तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, रफादैन वगैरह सब करते हैं, मगर अकीदा क्या है? अबू बकर सिद्दीक से अफजल हज़रत अली है। नौज़ुबिल्लाह बाद उसमें इतने गुलू करते हैं कि नाज़बी और कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली तो ईमान पर ही नहीं है, अली ने कुफ्र कर दिया। फिर उन्हीं में बाज वो है तब्दीलियों में जो खारिजियत की तरफ चले गए, उनका अकीदा ये माज़ अल्लाह के सिर्फ 6 सहाबा थे जो रसूल के बाद ईमान पे रहे, बाकी सारे सहाबा ईमान से फिर गए थे, दोबारा मुर्तद हो गए। तो भाई कौन सा शाफई? वो शाफई जो अहले सुन्नत वाला शाफई है, जो अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानता है, जो हज़रत अली को भी मोमिन जानता है, जो सारे सहाबा को मोमिन और हक पर जानता है, वो शाफई है? वो जो माज़ अल्लाह सारे सहाबा को काफिर कहता फिर रहा है, कौन सा शाफई भाई? तो ये ऐसे शाफई भी है, हम्बली भी है, मालकी भी है, और ऐसे हनफी भी है। तो इससे अपने आप को इम्तियाज के लिए, अलग करने के लिए इस जमाने में उलमा ने इस बात पर इजमा किया कि जब हम कहते हैं मसलके आला हजरत का मानने वाला, तो समझ में आ जाता है ये हनफी वो है जो मसलके हजरत को मानता है, यानी नबी को मुर्दा नहीं मानता, ये नबी को अपने भाई की तरह नहीं कहता। ये हकीकी अहले सुन्नत है, ये इम्तियाज के लिए। और अगर आप मेरी इन बातों से मुतमईन ना हो तो मैं भी आपको एक दलील से बहुत आसानी से मुतमईन कर दूंगा इंशाल्लाह। ये असल में कुछ फित्तीन किस्म के लोग शुबात पैदा करते हैं ज़हनों में कि पांचवा कहां से आया, छठा कहां से आया। उन बेचारों को यही नहीं मालूम कि आला हज़रत खुद मुक़ल्लिद है, मुज्तहिद नहीं है, और मजहब के लिए मुज्तहिद फिल मजहब होना चाहिए। आला हज़रत मुज्तहिद फिल मजहब नहीं है, मुक़ल्लिद है, हनफी है। उनकी मोहर जो दस्तखत करते थे, जो मोहर फतवे पे लगाते थे, उस पर साफ लफ्जों में यही लिखा होता था। आप उनके फतवा में जाके देख ले, यही दस्तखत मिलेंगी आज भी सारे फतवा रज़िया में, जगह जगह यही दस्तखत। क्या? मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा खान, ये उनकी मोहर थी। सुभान अल्लाह। तो उसमें खुद आला हज़रत कह रहे हैं मैं मोहम्मदी हूँ, सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, और पूरी जिंदगी फिक़ह हनफिया की खिदमत की उन्होंने। तो आला हज़रत कोई मुज्तहिद फिल मजहब नहीं है कि उनकी तकलीद की जाती हो, हनफियों के ही बुजुर्गों में से है, हनफी कहते थे, लेकिन इम्तियाज के लिए। अब आइए मैं दलील दे देता हूँ। ये शेर किसका मशहूर है जरा सुना बताइए। मैं शेर पढ़ता हूँ, बड़ा पढ़ा जाता है। शाह अस्त हुसैन किसका है? ख्वाजा गरीब। मानते हैं आप सब? और वो भी मानते हैं जो पांचवा पांचवा बोल के चिढ़ा रहे हैं हमको, वो भी मानते हैं ना। चलिए अब ये शेर तो आपने पहचान लिया किसका है। अब आगे जरा ये दलील सुन लीजिए आप, और एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? हाँ, दीन इस्लाम। माशाअल्लाह, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? इस्लाम। कुरान में है ना, अल्लाह फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो क्या है? इस्लाम। तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है कि दीन इस्लाम है। कौन कह रहा है? रसूल नहीं, अल्लाह। अल्लाह से बड़ी बात किसी की अब नहीं होती। अल्लाह कह रहा है दीन इस्लाम, मगर ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन बादशाह है, हुसैन शहींशाह, हुसैन दीन है, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। तो जरा लगाइए ख्वाजा गरीब नवाज से फतवा। गरीब नवाज, दीन तो इस्लाम है, आपने हुसैन पाक को दीन क्यों कह दिया? हुसैन कब से दीन हो गए? तो गरीब नवाज कहेंगे पागल कहेंगे तू समझा नहीं। अरे दीन को हुसैन इसलिए कहा कि दीन तो इस्लामी था, मगर यजीद ने तबाह कर दिया था, यजीद ने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था। हुसैन ना होते तो दीन ना बचता, हुसैन ने दीन बचाया, तो मैंने दीन की निस्बत हुसैन की तरफ की। तो हमने वहीं से तो लिया कि जब मसलकों के हुलिया बिगाड़े जा रहे थे तो आला हज़रत ने मसलकों को बचाया, तो मसलकों की निस्बत आला हज़रत की तरफ कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न 11वीं शरीफ, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो अगर मसलके आला हजरत बिदअत है तो फिर दीन अस्त हुसैन कहना भी बिदअत है। मगर यहाँ तो हम मुजरिम है, क्योंकि आला हजरत ने खुद नहीं कहा मसलके आला हजरत, तो हम कह रहे हैं अपना ईमान बचाने के लिए। मगर दीन तो गरीब नवाज ने कहा है हुसैन को। वहां बड़ा मसला हो जाएगा फतवा लगाते वक्त, और वहां फतवा लगाओगे तो तुम्हारा ईमान बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। जो अताए रसूल पे फतवा लगा है उसका क्या बचे होने वाला है? बुरता निकल जाएगा उसका। तो इस पर बहुत दलाइल है, लेकिन अभी मेरा मौजूद नहीं है। नेट पर मेरी एक तकरीर है, उसका नाम ही है कि मसलके आला हजरत की हकीकत।
اس کو آپ سنیں, اس میں میں نے بہت دلائل دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. میں نے آپ 2 دلیلیں آپ کے سامنے مختصر رکھ دی. اس بنیاد پر ہم اپنی پہچان کے لیے, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, کوئی پہلا موقع نہیں ہے, ہر زمانے میں جہاں علماء کی طرف دین و مسلک کی نہیں گئی. مثال کے طور پہ حضرت امام ابو الحسن اشعری بہت بڑے عقائد کے امام گزرے, ان کے زمانے میں بہت باطل عقیدے پیدا ہوئے, جس میں فرقہ مجسمیہ تھا جو اللہ کا جسم مانتا تھا. انہوں نے اس کا رد کیا. تو اس زمانے میں سچا مسلمان اس سے سمجھا جاتا تھا جو کہتا تھا میں مسلک اشعری پر ہوں, تو کہا جاتا تھا ہاں یہ سچا صحیح سنی مسلمان ہے. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, تو توریدی کہتے تھے لوگ. مجدد الثانی کے زمانے میں مجددی کہتے تھے. شاہ عبد العزیز کے زمانے میں شاہ ولی اللہ کہتے تھے. تو ہر زمانے میں نسبتیں رہی بزرگوں کی طرف, دین کی پہچان بزرگان دین ہر زمانے میں رہے. بلکہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ رہے. جب خارجیوں کا فرقہ نکلا, عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ خارجیوں کو ہم پہچان نہیں پاتے تھے. خارجی بھی نماز پڑھتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, ہم سے زیادہ بڑے عبادت گزار ہوتے تھے, لیکن ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ خارجی کون ہے. اور خارجیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اہل بیت کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ. سب سے بڑے دشمن حضرت علی کے تھے. وہ حضرت علی کو کافر کے بغیر, لفظ کے بغیر نام تک نہیں لیتے تھے ان کا, کہتے تھے پکا چھٹا کافر ہے علی. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم کیسے پہچانے, تو ہم نے ایک طریقہ نکالا, اور طریقہ یہ نکالا کہ جس شخص کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ خارجی تو نہیں, ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے, چہرے پہ خوشی آتی, سمجھ لیتے کہ یہ اہل سنت سے ہے, ہم میں سے ہے, اور چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا, ہم سمجھ لیتے خارجی ہے. تو دین کی پہچان کون بنا؟ کون بنا؟ علی. جہاں علی ہے وہاں دین ہے. اور آئیے ایک اور مثال دوں, حضرت حذیفہ ابن یمان, چلے لو قدر صحابی ہے, رسول اللہ نے انتقال کے قریب ان کو بلایا. ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر میں, اس کو وہابیوں کا امام ہے بہت بڑا, یہ ہمارے اہل سنت کے حدیثوں کی کتاب میں تو ہے, ابن کثیر نے بھی لکھا. حذیفہ کو بلایا, سرکار نے کہا حذیفہ تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں, دیکھ فلاں ابن فلاں منافق ہے, فلاں ابن فلاں منافق ہے. مدینے میں جتنے منافق تھے سب کے نام بتا دیے. حذیفہ باہر آئے تو صحابہ نے گھیر لیا, کہا حذیفہ رسول اللہ نے بڑی دیر تک تم سے سرگوشی کی, کان میں بہت دیر تک بات کی. کیا کہا حضور نے؟ کہا حضور نے مجھے سارے مدینے کے منافقوں کے نام بتا دیے, ان کے باپ داداؤں کے نام, ان کے قبیلوں کے نام. باخدا میں ہر منافق کو ایسے جانتا ہوں جیسے بیٹا اپنے باپ کو جانتا ہے. کہا حذیفہ ہمیں بھی بتاؤ. کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں منافقوں کے نام ظاہر کروں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا, یہ سارے منافق میرے دشمن بن جائیں گے, مجھے قتل پہ آبادہ ہو جائیں گے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, کہا اچھا حذیفہ نہیں بتاتے ہو, دیکھو پھر میں بھی اپنے نام کا عمر نہیں, اگر میں بھی نہ جان لوں کہ کون منافق ہے. حضرت عمر نے کیا طریقہ ایجاد کیا, جب ان کا دور خلافت آیا تو مدینے میں جب بھی کوئی مرتا تو جنازہ لایا جاتا مسجد نبوی کے پاس, اور رواج اور دستور یہ تھا کہ وقت امیر المومنین ہی نماز جنازہ پڑھائے. لوگ آتے کہتے فاروق اعظم سے امیر المومنین آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے, تو آپ فرماتے حذیفہ ہے نماز جنازہ میں, حذیفہ ہے شریک. لوگ کہتے ہیں آپ آتے نماز پڑھاتے, اور کہتے نہیں ہے, تو کہتے میں نہ پڑھاؤں گا, مجھے ڈر ہے منافق نہ ہو. حذیفہ نہیں ہے مطلب منافق ہو سکتا ہے. تو جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے, اور جہاں ابو حذیفہ نہیں وہاں شک ہے. تو آج کے زمانے میں جہاں اعلیٰ حضرت ہے وہاں سنیت ہے, اور جہاں اعلیٰ نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. یاد رکھیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے, کسی رضویت کا نام نہیں ہے, کسی قادری کا نہیں, وہ سارے سلسلوں کے امام ہیں. وہ امام ہے, جیسے ہم قادری ہے مگر غریب نواز ہمارے سروں کے تاج ہے. بہاؤدین نقشبندی کے سلسلے میں ہم مرید نہیں ہے, سلسلہ نقشبندی ہمارا نہیں ہے, مگر بہاؤدین نقشبندی ہمارے سروں کے تاج ہے. جو بھی ولی ہے ہمارا سرتاج ہے, کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو سلسلوں میں بانٹا نہیں جاتا, وہ پوری امت کا لیے ولی بن کر آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام بن کر آئے, پوری امت کے امام ہے, یہ سلسلوں کے امام تھوڑی ہے. لوگ سمجھتے رضویوں کے امام ہے, یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی. آپ کسی بھی سلسلے میں رہیے, آپ قادری رہیے, چشتی رہیے, نقشبندی رہیے, اشرفی رہیے, آپ آسوی رہیے, جو سلسلے میں آپ کو رہنا رہیے, مگر عقیدے کی جب بات آئیں گی تو عقیدہ اہل سنت کی پہچان مسلک کے اعلیٰ حضرت. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام.